میرا نام صدف ہے اور میں اپنے بھائی کے ساتھ گاؤں میں رہتی ہوں۔ ہمارا گاؤں کوئی خاصا بڑا نہیں ہے، چھوٹا سا گاؤں ہے، اور گاؤں میں جیسا کہ آپ کو پتہ ہے گاؤں کا ماحول ہوتا ہے دیہاتی ٹائپ کا، زمینیں، کھیت، ٹیوب ویل، سب کچھ ہمارے گاؤں میں ویسا ہی ہے جیسا کہ عموماً آپ لوگوں نے فلموں یا ڈراموں میں گاؤں دیکھے ہوں گے۔ لیکن یہ کہانی جو ہے یہ بڑی عجیب کہانی ہے جو کہ میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں۔ میرا بھائی جو کہ مجھ سے بڑا تھا اور اس کی اور میری عمر میں صرف 3 سال کا فرق تھا۔ ہمارے والدین کے مرنے کے بعد میرے بھائی نے مجھے ماں اور باپ دونوں کا پیار دیا اور مجھے جو ہے وہ ماں باپ بن کے پالا۔ اگرچہ وہ مجھ سے صرف 3 سال بڑا تھا لیکن اس نے محنت مزدوری کی اور جو بھی کر سکا تھا مجھے پالنے کے لیے اس نے کیا۔ جب ایک حادثے میں ہمارے والدین کی موت ہوئی تھی اس وقت میں 13 سال کی اور میرا بھائی 16 سال کا تھا۔ اب آپ اس چیز سے خود اندازہ لگا لیجئے کہ اس نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہوگی اور مجھے پالنے پوسنے کے لیے سارے معاملات، گھر کا کھانا وغیرہ پورا کرنے کے لیے اس نے کیا کچھ نہیں کیا ہوگا۔ اس وقت میں 21 سال کی تھی اور وہ 24 سال کا تھا، لیکن یہ خوشیاں جو تھیں شاید ہمیں ہمیشہ کے لیے نہیں تھیں۔ ایک حادثے نے میری زندگی کو بالکل بدل کر کے رکھ دیا۔ کاشف جو کہ میرا بڑا بھائی تھا، انتہائی ہاتھ چھوٹ اور غصیل واقعہ ہوا تھا۔ وہ بات بات پر مجھ سے بھی لڑنے لگتا تھا اور گاؤں میں بھی اکثر وہ لڑائیاں جھگڑے کرتا رہتا تھا۔ کوئی نہ کوئی اس کی لڑائی کی اطلاع جو ہے وہ ہر روز مجھے گھر بیٹھے ملتی رہتی تھی۔ لوگ مجھے کہتے تھے کہ جتنی تم زیادہ جو ہے وہ ٹھنڈے مزاج کی ہو اور بات کو سمجھتی ہو اتنا ہی وہ ہاتھ چھوٹ اور بدتمیز ہے اور غصے کا بہت برا ہے۔ اس بات کو میں جانتی تھی کیونکہ وہ میرا بھائی تھا اور مجھے اس کے ساتھ رہنا پڑتا تھا اور میں اس کی ان تمام عادات سے بڑے اچھے طرح سے واقف تھی۔ لیکن کیونکہ وہ میرا بڑا بھائی میرے ماں اور باپ دونوں کی جگہ پر تھا اور وہ مجھے جو ہے تحفظ فراہم کر رہا تھا، میرے لیے روزی روٹی کا بندوبست کر رہا تھا، مزدوری کرتا تھا، جیسے بھی لاتا تھا وہ میرے لیے لاتا تھا اور ہم دونوں بہن بھائی جو ہے وہ ایک اچھی زندگی گھر میں بیٹھے گزار رہے تھے۔ تو اب میں ظاہری بات ہے کہ اپنے بھائی کے آگے زیادہ نہیں بول سکتی تھی یا اپنے بھائی کو نہیں سمجھا سکتی تھی، لیکن دبی دبی الفاظ میں اپنے بھائی کو یہ ضرور کہتی رہتی تھی کہ تم جس طریقے سے لوگوں سے جھگڑا کرتے رہتے ہو یا جس طریقے کی تمہاری غصیلی طبیعت ہے تم کبھی کبھی ہمارے لیے نقصان کا باعث بنو گے۔ یہ نہ ہو کہ کسی تم سے کوئی بڑا نقصان ہو جائے اور اس کی بھرپائی جو ہے وہ مجھے کرنی پڑے۔ وہ میری ان باتوں کو ٹال دیتا اور پھر آئے دن اس کی لڑائی جھگڑی کی جو خبریں ہیں یہ میرے پاس آتی رہتی۔ وقت اسی طریقے سے گزرنے لگا اور اسی طریقے سے جو معاملات تھے وہ چلنے لگے کہ ایک ایسا واقعہ ہوا کہ جس نے واقعی میری زندگی کو بدل کر کے رکھ دیا۔ چودھریوں کا بڑا بیٹا تھا جس کا نام ضمیر تھا۔ ضمیر نام کا تو ضمیر تھا لیکن ضمیر نام کی اس میں کوئی چیز نہیں تھی۔ وہ انتہائی بدتمیز تھا اور اسے اپنی چودھری ہونے پر بڑا اکڑ تھی۔ گاؤں کی بہو بیٹیاں اس سے محفوظ نہیں تھیں اور وہ اکثر گاؤں کی بہو بیٹیوں کو تنگ کرتا رہتا تھا۔ کبھی کسی کا گھڑا پانی کا گرا دیتا، کبھی کسی کو کسی لحاظ سے تنگ کرتا۔ اس پر تھانے میں بھی بہت سے مقدمے جو ہے وہ چل رہے تھے، لوگوں کی بڑی شکایتیں تھیں، لیکن چودھری کا بیٹا ہونے کے ناطے اس پر کوئی ہاتھ نہیں ڈالتا تھا۔ یہاں تک خبر تھی تھانے میں کئی بار ان باتوں کی شکایت جو ہے وہ انہی کے اپنے نوکروں نے کی تھی کہ یہ ان کی بہو بیٹیوں کے ساتھ شرارتیں کرتا ہے جو کہ نازیبا ہیں اور جو کہ اچھی نہیں ہے، لیکن ان لوگوں کی بھی بعد میں منہ بند کروا دیے کہ اور وہ دوبارہ کبھی تھانے گئے ہی نہیں۔ چودھری کا رعب اور دبدبہ اتنا تھا کہ چودھری کے بیٹے کو جاننے بوجھنے کے باوجود بھی کہ یہ ایک اچھا انسان نہیں ہے، کوئی اس کے خلاف کوئی کارروائی نہیں کرتا تھا۔ اسی طریقے سے معاملات جو تھے وہ چلتے آ رہے تھے کہ اس دن میں گھر میں تھی تو مجھے ایک خبر نے چونکا دیا۔ وہ خبر جو ہے وہ میرے پاس لیلا لے کر آئی تھی۔ لیلا جو ہے وہ میری سہیلی تھی اور ہمارے گھر سے کچھ ہی فاصلے پر رہتی تھی۔
کیونکہ ویسے تو لیلا کا نام لیلا نہیں تھا، اس کی ماں نے اس کا نام ریحانہ رکھا تھا، لیکن سارے گاؤں بھر والے اسے لیلا کہتے تھے کیونکہ وہ رنگ کی کالی تھی، جس کی وجہ سے لوگوں نے اس کا نام لیلا رکھ دیا تھا۔ کہا جاتا ہے کہ مختلف کہانیوں میں یہ بات سننے میں آتی ہے کہ لیلا جو تھی اس کا بھی رنگ کالا تھا۔ لہٰذا لیلا میرے پاس یہ پیغام لے کر کے آئی کہ کاشف کی، یعنی میرے بھائی کی اور چودھری کے بیٹے ضمیر کی ہاتھا پائی ہوئی ہے، اور کاشف نے، میرے بھائی نے چودھری کے بیٹے کے سر پر کچھ دے مارا ہے۔ اب یہ تفصیل تو علم نہیں تھی کہ کیا دے مارا ہے اور کتنا نقصان ہوا ہے، لیکن ظاہری بات ہے یہ خبر بہت پریشان کن تھی، اور اس خبر کو سننے کے بعد میرا اپنے بھائی کاشف کے پاس پہنچنا بنتا تھا۔ جب تک میں گھر سے باغی اپنے بھائی کاشف کے پاس پہنچی، جو کہ ہمارے گاؤں کا ایک بازار تھا وہاں پر موجود تھا، تو اس وقت تک پولیس بھی جو ہے وہ کاشف کے سر پر پہنچ چکی تھی۔ جب میں وہاں پر پہنچی تو میرے بھائی کو ہتکڑیاں لگ چکی تھیں اور انہوں نے اسے جیپ میں ڈال دیا تھا۔ لہٰذا اب میرا تھانے جانا ہی بنتا تھا، کیونکہ کاشف سے میری کوئی بات نہیں ہو سکی تھی۔ چودھری کے بیٹے کو ہاسپٹل لے جایا گیا تھا۔ ہاسپٹل یہاں سے اگرچہ تھوڑا دور تھا، لیکن ایک چھوٹا سا سرکاری ہاسپٹل بہرحال یہاں پر موجود تھا، جو کہ گاؤں سے تھوڑے ہی فاصلے پر تھا۔ امید تھی کہ اسے وہاں پر لے جایا جائے گا، اور اگر اس کا زخم زیادہ گہرا نہ ہوا تو وہ بچ جائے گا، اور اگر اس کا زخم گہرا ہوا تو کچھ نقصان بھی ہو سکتا ہے۔ میں بہرحال ان باتوں کے بارے میں سوچنا نہیں چاہ رہی تھی۔ میری تو حالت اس بات کو سوچ کر کے بری ہو رہی تھی کہ ایک تو چودھری کے بیٹے کو میرے بھائی نے زخمی کر دیا ہے، اور اوپر سے میرا بھائی بھی گرفتار ہو گیا ہے۔ میں گاؤں بھر میں اکیلی رہ جاؤں گی، اور میرے اکیلے رہنے کے بعد اب یہ ہے کہ میں کھاؤں گی کہاں سے، میں پہنوں گی کیا، میں اپنے گھر میں کیسے جو ہے وہ زندگی گزاروں گی۔ ایک لمحے کے لیے میرے دل میں یہ بات آئی کہ گاؤں کے کچھ گھر اور بھی چودھری کے علاوہ تگڑے تھے۔ چلو چودھریوں سے نہ صحیح، لیکن گاؤں کے ان گھروں میں جا کر کے میں برتن کپڑا دھو کر کے اپنے معاملات چلا لوں گی، اور وہیں سے ان کا بچہ کچا کہا کہ جب تک میرا بھائی گھر نہیں آئے گا میں گزارا کر لوں گی۔ لیکن ان لوگوں کے ساتھ کبھی ہماری ایسی بنی نہیں تھی۔ وہ چودھری کے حواری تھے اور چودھری کی ہی طرفداری کرتے تھے۔ لیکن چلو یہ تو بات کی بات تھی، جب میرے سر پڑے گی تو مجھے پتہ چل جائے گا۔ لیکن مجھے بہرحال اس وقت جو بھی فکر کرنی تھی وہ اپنے بھائی کاشف کی کرنی تھی۔ لہٰذا میں کاشف کے پیچھے گاؤں میں ہی موجود تھانے میں پہنچ گئی۔ تھانے میں پہنچ کر پتہ لگا کہ لوہے کا ڈنڈا جو ہے وہ کاشف نے ضمیر کے سر پہ مارا تھا سیدھی طرف سے۔ اس وقت ضمیر کا ماتھا پھٹ گیا تھا اور وہ بے ہوش ہو کر کے گر پڑا تھا۔ فٹافٹ سے اس کے چمچے اسے اٹھا کر کے گاڑی میں ڈال کر کے ہاسپٹل کے لیے بھاگے تھے، اور گاؤں کے بہت سے لوگوں نے فٹافٹ سے کاشف کو پکڑ لیا تھا تاکہ کاشف کہیں بھاگ نہ سکے۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر میں، کیونکہ پولیس بھی اسی گاؤں میں ہی رہتی تھی اور گاؤں میں ہی تھانہ تھا، تو پولیس بھی پہنچ گئی تھی، جنہوں نے پہنچ کر کاشف کو گرفتار کر لیا تھا۔ اب تھانے دار یہ بول رہا تھا کہ بھئی ایک ہی صورت ہے کہ جب تک چودھری کا بیٹا ہوش میں نہیں آ جاتا اور اپنا بیان نہیں دیتا، اس وقت تک کوئی کارروائی نہیں ہو سکتی، اس وقت تک یہ حوالات میں رہے گا۔ اگر چودھری کے بیٹے نے آ کر کے بیان دیا کہ بھئی اگر اس کی زندگی بچ گئی اور وہ بچ گیا اور اس کی زندگی جو ہے وہ اس کی چوٹ ٹھیک ہو گئی، اس کی زندگی بچ گئی، تو اس سے میں کاشف کو سزا تو بھگتنی پڑے گی، لیکن زیادہ نہیں، اسے کچھ عرصہ جیل کے لیے بھیج دیا جائے گا، اور ارادہ قتل کا الزام جو ہے وہ اس پر لگایا جائے گا، یا پھر ہو سکتا ہے کوئی اور دفعہ لگائی جائے جو کہ جھگڑے کے زمرے میں آتی ہو۔ پھر تھانے دار نے بتایا کہ اگر چودھری کے بیٹا نہیں بچتا اور خدا نخواستہ اس سے کچھ ہو جاتا ہے، اس کی جان چلی جاتی ہے، یا وہ کوما میں چلا جاتا ہے، یا اس کی بیماری زیادہ لمبی ہو جاتی ہے، کیونکہ سر پر چوٹ لگنے کی وجہ سے کچھ بھی ہو سکتا ہے، تو ایسے میں صرف ایک ہی بات جو ہے وہ ہوگی، اور وہ بات یہ ہوگی کہ چودھری کا بیٹا اگر نہیں بچ پاتا تو پھر میرے بھائی کے لیے کم سے کم جو سزا ہے وہ عمر قید کی ہوگی، اور زیادہ سے زیادہ سزا جو ہے وہ آپ جانتے ہیں کہ ایسے قصوں میں کیا دی جاتی ہے۔
میں تو وہیں پر اپنا دل جو ہے کھو بیٹھی تھی، اور میں بہت زیادہ پریشانی کے عالم میں وہیں پر تھانے میں بیٹھ گئی تھی۔ میں نے گڑ گڑایا، رویا، منتیں کی، لیکن میری اس گڑ گڑاہٹ، رونے کا اور منتیں کرنے کا تھانے دار نے کہا کہ مجھ پہ کچھ اثر نہیں ہونے والا ہے، کیونکہ یہ ایک قانونی طور پہ جو بھی کیس ہے قانون کے لحاظ سے ہے، اس لیے اس میں کوئی رعایت جو ہے وہ اپنی طرف سے نہیں کر سکتا۔ جو فیصلہ بھی جج یا وکیل جو ہے وہ آپ لوگوں اگر وکیل کرتے ہیں، تو اگر آپ کا وکیل تگڑا ہو تو وہ آپ کے بھائی کو بری بھی کروا سکتا ہے اور اس معاملے کو رفع دفع بھی کروا سکتا ہے۔ مجھے پتہ تھا کہ میں وکیل نہیں کر سکتی، میرے تو اپنے گھر میں کھانے کے لالے تھے، میں اپنے بھائی کے لیے وکیل کہاں سے کر کے لاتی، لہٰذا جو افتاد میرے سر پہ آن پڑی تھی، یہ بہت بڑی مصیبت مجھے معلوم ہو رہی تھی۔ لیلا بھی میرے ساتھ ہی تھانے آ گئی تھی اور اس نے مجھے سہارا دیا اور پھر مجھے میرے گھر لے آئی۔ جب میں گھر پہنچی تو میرے گھر پر بھی ایک مجمع لگا ہوا تھا۔ گاؤں محلے کی بہت سی عورتیں میرے گھر پہ آ چکی تھیں اور انہوں نے آ کر کے مجھے جو ہے کچھ نے مجھے تسلی دی اور کچھ نے مجھے خوب سنائی۔ ان کے بات کا لب لباب یہ تھا کہ چودھری کے بیٹے کو مارنا نہیں چاہیے تھا، آخر وہ چودھری کا بیٹا ہے، یہ ہے وہ ہے، اور کچھ کہہ رہی تھی کہ اچھا کیا، وہ تو بہت زیادہ بڑھ چکا تھا، اب تو وہ ہمارے گھروں تک پہنچنے لگا تھا، ہماری بچیاں اس کے ہاتھوں محفوظ نہیں تھیں۔ اسی قسم کے ملے جلے اثرات کے بعد وہ وہاں سے روانہ ہونے لگی۔ ان کے جانے کے بعد لیلا نے تھوڑی دیر بعد مجھے جو ہے وہ کھانا لا کر کے دیا، جو کہ وہ اپنے گھر سے میرے لیے لائی تھی۔ اس نے کہا چھوڑو ان لوگوں کی تو باتیں جو ہیں وہ ہمارے پلے پڑنے والی نہیں، لیکن فی الحال یہ ہے کہ تم یہ کھانا کھا لو، ہو سکتا ہے کہ تمہیں بھوک لگی ہو۔ مجھے واقعی بھوک لگ رہی تھی، لیکن اس ساری سچویشن میں یقین کریں ایک نوالا بھی کھانے کو من نہیں کر رہا تھا۔ لیلا نے مجھے خوب تسلی دی اور لیلا نے مجھے کہا کہ تم فکر مت کرو، جب تک تمہارا بھائی نہیں آئے گا میں تمہارے ساتھ جتنا بھی تعاون ہو سکے گا کروں گی، جب بھی مجھے موقع لگے گا میں اپنے گھر والوں سے چھپا کر تمہارے لیے کھانا لے آیا کروں گی، کیونکہ اگر میں روز کھانا تمہیں لا کے دوں گی اور میرے گھر والے کی نظر میں آ گئی تو ظاہری بات ہے کہ اس بات کو میرے گھر والے بھی اچھا نہیں سمجھیں گے۔ لیلا کے علاوہ بھی 3-4 میری سہیلیاں اور تھیں جو کہ وہیں اسی گاؤں میں رہتی تھیں، اور مجھے شاید ان سے بھی امید تھی کہ وہ اس سچویشن میں میرا ساتھ دیں گی اور وہ میرے پاس جو ہے کھانا وغیرہ لا کر کے مجھے دیں گی۔ دوسرے تیسرے دن میں اپنے بھائی سے اب ملنے چلی جاتی تھی، ابھی تک وہ حوالات میں ہی تھا اور اس کا چلان کاٹ کر کے اسے جیل نہیں بھیجا گیا تھا۔ اصل میں ایسا کہا جا رہا تھا کہ ابھی تک چودھری کا بیٹا ہوش میں نہیں آیا، اور پھر اگر آج بھی چودھری کا بیٹا ہوش میں نہیں آیا تو پھر میرے بھائی کا چلان کاٹ کے اسے جیل بھیج دیا جائے گا۔ لہٰذا اس کے جیل جانے کا آج آخری دن تھا اور میں اس سے ملنے چلی گئی تھی۔ اس نے میری خیر خیریت پوچھنے کے بعد مجھ سے یہ پوچھا تھا کہ میرے بعد گزارا کیسے کرو گی، کھاؤ گی کہاں سے، کیسے جو ہے وہ اپنے معاملات چلاؤ گی۔ تو میں نے اسے بتایا کہ بھائی میں نے تمہیں کتنی بار اس بات کو لے کر کے سمجھایا تھا، اور اسی دن سے میں ڈرتی تھی کہ تمہارا غصہ اور تمہاری مارنے پیٹنے کی عادت جو ہے وہ ہمیں کبھی نہ کبھی خراب کرے گی۔ بہرحال اس نے کہا کہ میں نے تو کوئی غصہ نہیں کیا تھا اور نہ ہی میں نے کوئی جھگڑا کیا تھا۔ چودھری کا بیٹا تمہیں پتہ ہے ویسے ہی اکڑو خان ہے، اس نے خود ہی بات کا آغاز کیا تھا اور خود ہی بات جو ہے اس نے جھگڑے تک پہنچائی تھی۔ میں لوہے کا راڈ جو ہے اس کے سر میں نہ مارتا، لیکن اس نے مجھے اتنا زچ کر دیا تھا کہ مجھے کچھ سمجھ نہیں آیا، اور فٹافٹ سے جو چیز میرے ہاتھ میں آئی وہ اٹھا کر کے میں نے اس کے سر پر دے ماری۔ اب میں اپنے بھائی سے مل کر گھر آ گئی۔ چودھریوں کے ساتھ تو ہماری ویسے بھی ظاہری بات ہے کہ اب ایک دشمنداری ہی والی بات تھی، لیکن جب میں گھر آئی تو بڑے چودھری کا ایک پیغام میرا منتظر تھا کہ جتنی جلدی ہو سکے گاؤں کا یہ مکان چھوڑ کر کے نکل جاؤ۔ یہ گاؤں کا مکان اگرچہ ہمارا اپنا تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ گاؤں چودھری کا تھا اور وہ اس گاؤں کا بڑا تھا۔ لہٰذا میں نے چودھری سے بات کرنے کا فیصلہ کر لیا اور میں اس پیغام کو سننے کے بعد چودھری کے گھر کے لیے روانہ ہو گئی۔ جب میں چودھری کے گھر پہنچی تو پتہ لگا کہ وہ اپنے ڈیرے پر ہے، اور پھر میں چودھری کے ڈیرے پر جا پہنچی جو کہ حویلی کے بالکل ساتھ ہی بنا ہوا تھا۔ اب میں جب چودھری کے پاس گئی تو چودھری نے مجھے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ میں نے اس سے کہا کہ بھئی اس میں میرا کیا قصور ہے؟
لڑائی تمہارے بیٹے اور میرے بھائی کے درمیان ہوئی ہے تو اس میں گاؤں چھوڑ کر کے کہاں چلی جاؤں؟ اور تمہیں پتہ ہے کہ میں جو ہے وہ اس قدر زیادہ جو ہے وہ کوئی امیر نہیں ہوں، میرے پاس پیسے نہیں ہیں، اور پھر اگر میں اس گاؤں میں رہوں گی تو تمہارا کیا لوں گی؟ تمہاری اور جو دشمنی ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ ہوگی، یا تمہارے بیٹے کی جو دشمنی ہے وہ میرے بھائی کے ساتھ ہوگی۔ میرا بھائی جیل چلا جائے گا، آج اسے جیل بھیج دیں گے۔ تمہارے بیٹے کا مجھے نہیں پتا کیا ہوگا، لیکن تم مجھ سے کس چیز کی دشمنی نکال رہے ہو؟ میں تو ان سارے معاملے میں بے قصور ہوں، میں نے تو نہیں کہا کسی کو جھگڑا کرے یا آپس میں لڑائی کرے۔ لیکن چودھری نے مجھے اس بات کے لیے کہا کہ بھئی تم ایسا کرو کہ تم یہاں سے چلی جاؤ تو یہ بہتر ہے، کیونکہ بہرحال تمہارے بھائی نے میرے بیٹے پہ وار کیا ہے، اسے زخمی کیا ہے۔ مجھے نہیں پتا میرے بیٹے کا کیا ہوگا، اور تمہارا بھائی جو ہے وہ کتنا عرصہ تک جیل رہے گا، اور اگر میرے بیٹے کو کچھ نقصان ہو گیا یا میرا بیٹا نہ رہا تو ہو سکتا ہے کہ تمہارا بھائی کبھی واپس بھی نہ آ سکے۔ لہٰذا تم یہاں اس گاؤں میں رہ کر اب کیا کرو گی؟ تم جب بھی میری آنکھوں کے سامنے آؤ گی مجھے اپنا بیٹا یاد آئے گا، مجھے وہ سب کچھ یاد آئے گا۔ لہٰذا بہتر یہی ہے کہ تم اس مکان کو چھوڑ دو، جو کچھ اپنا کپڑا وغیرہ لینا ہے اس کو لو اور یہاں سے کہیں چلی جاؤ، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس مکان کو چھوڑ کر کے یہاں سے چلی جاؤ۔ ہاں، اگر میرا بیٹا بچ گیا اور اس نے تمہارے بھائی کو معاف کر دیا اور تمہارا بھائی جیل سے واپس آ گیا تو تم بھی واپس آ جانا۔ چودھری کی ان باتوں کے بعد مجھے اس چیز کا اندازہ ہو گیا کہ چودھری اب مجھے اس گھر میں رہنے نہیں دے گا۔ لہٰذا میں اپنے گھر میں واپس آ گئی، اور میرے پاس کچھ جو کپڑے اپنے موجود تھے میں نے ان کو ایک جگہ باندھ کر کے ایک چھوٹا سا بیگ تیار اپنا کرنا شروع کر دیا۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ میں جو ہے اب اس گاؤں کو واقعی چھوڑ کر کے کہیں چلی جاؤں گی۔ یہ نہ ہو کہ اگر میں اس گاؤں کو چھوڑ کر نہ جاؤں تو کل کو چودھری کے ملازم یا پھر چودھری کے کچھ چمچے جو ہے وہ مجھے کوئی نقصان پہنچا بیٹھے۔ میں بھائی کے جانے کے بعد بالکل اکیلی رہ گئی تھی اور اپنے آپ کو بالکل بے بس محسوس کر رہی تھی، اس لیے مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ لہٰذا میں نے ایک ہی فیصلہ کیا کہ مجھے یہاں سے شہر چلے جانا چاہیے۔ شہر میں آپ کو بتاتی چلوں میں کیوں جانا چاہتی تھی۔ شہر میں رضوان تھا۔ رضوان جو ہے وہ ایک ایسا لڑکا تھا جو کہ میرے بھائی کا بہت اچھا دوست تھا۔ کبھی کبھار وہ شہر سے میرے بھائی کو ملنے کے لیے یہاں پہ آ جایا کرتا تھا، اور گاؤں ہمارے ساتھ کئی بار وہ گاؤں میں آ کر کے رہا تھا، اور گاؤں وغیرہ میں نے اسے کئی بار یہاں پہ اپنے بھائی کے ساتھ مل کر کے گھمایا تھا۔ میرے بھائی کا اچھا دوست ہونے کے ناطے وہ گاؤں سے ہمارے لیے بہت سے تحفے تحائف بھی لے کر آیا کرتا تھا، اور میری بھائی کے ساتھ اس کی بہت بنتی تھی۔ مجھے بھی وہ بالکل اپنی چھوٹی بہنوں کی طرح سمجھتا تھا اور میری بڑی عزت کرتا تھا۔ لہٰذا مجھے اب ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی کہ مجھے یہاں سے رضوان کی طرف چلے جانا چاہیے۔ رضوان کے گھر کا تو مجھے پتہ نہیں تھا، لیکن مجھے اتنا پتہ تھا کہ وہ شہر میں جس علاقے میں رہتا ہے اس علاقے کا نام کیا ہے، اس محلے کا نام کیا ہے، اور جہاں پر وہ رضوان رہتا ہے وہاں پر سنا ہے کہ اسے بہت سارے لوگ جو ہے رضوان یا پھر اس کو جانی کے نام سے لوگ جانتے ہیں۔ وہ شہر میں رکشہ چلاتا تھا، میں آپ کو یہ بھی بتاتی چلوں، اس لیے جانی رکشہ والا کے نام سے وہ فیمس تھا۔ مجھے جہاں پر جانا تھا اس جگہ کا نام چھتری چوک تھا، اور مجھے چھتری چوک کے پاس جا کر کے جانی رکشہ والا کا پوچھنا تھا، جبکہ مجھے امید تھی کہ جانی رکشہ والا کا پوچھنے پر ہی لوگ مجھے اس کے گھر کا اتا پتہ بتا دیں گے۔ میں بس ایک بات سے ڈر رہی تھی جو کہ میری سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ جانی کا اس دنیا میں اور کوئی نہیں تھا۔ جانی جو ہے وہ بالکل اکیلا تھا، اور اس کے والدین بھائی بہن کچھ بھی نہیں تھے۔ لیکن میں اتنا بھی جانتی تھی کہ ہم گاؤں والے جو ہیں وہ تو اس بات کو لے کر کے بات کا بتنگڑ بناتے ہیں کہ اگر کوئی لڑکی کسی لڑکے کے ساتھ کسی مکان میں رہ رہی ہو، لیکن شہروں میں ایسا نہیں ہوتا۔ ہم نے سنا تھا کہ شہروں میں تو بہت سے لوگ ایسے ہیں کہ جو اسی طریقے سے جو ہے وہ رہتے ہیں، اور کوئی ان کو پوچھنے والا بھی نہیں ہوتا۔ مجھے اب ایک ہی چیز نظر آ رہی تھی کہ مجھے رضوان کے پاس چلے جانا چاہیے اور اسے جا کر کے ساری صورتحال کے بارے میں بتانا چاہیے۔ اس سے تو یہ بھی علم نہیں تھا کہ میرا بھائی پکڑا گیا، اور نہ ہی پولیس والوں نے میرے بھائی کو کہیں کوئی اطلاع کرنے دی تھی۔ ویسے بھی کاشی نے جو کہ میرا بھائی تھا، اس نے بھی کوئی ایسا مجھے کہا نہیں تھا کہ میں جو ہے وہ رضوان کو اس بارے میں اطلاع کروں۔
اب ایک اور مسئلہ درپیش تھا۔ کپڑا تو میں نے اپنے جو کپڑے تھے وہ تو میں نے ایک بیگ بنا کر کے پیک کر لیے تھے، لیکن میرے پاس کوئی اتنے پیسے نہیں تھے کہ میں یہاں سے شہر کے لیے روانہ ہو جاتی۔ لہٰذا میں نے اس کام کے لیے اب ایک ہی میرے پاس بات تھی، اور وہ یہ تھی کہ میں اپنی جو گاؤں کی سہیلیاں ہیں ان سے مدد لوں اور ان سے کچھ اتنے پیسے اکٹھے کروں کہ جن کو لے کر کے میں آسانی سے شہر چلی جاؤں، اور پھر چھتری چوک میں جا کے میں جانی رکشے والے کا پوچھ کر کے وہاں اس کے پاس چلی جاؤں۔ اس ساری سچویشن کے لیے پھر مجھے لیلا ہی سب سے پہلے یاد آئی، اور پھر میں لیلا کے گھر چلی گئی۔ دروازے پر دستک کے جواب میں لیلا نے خود دروازہ کھولا۔ میں نے صرف اسے اتنا بولا کہ لیلا ہو سکے تو سیما، ریحانہ اور شبنم کو لے کر کے میرے گھر پہنچو۔ اتنا کہہ کر کے میں جو ہے وہ وہاں سے واپس چلی آئی، اور پھر میں اپنے گھر آ کر کے ان کا انتظار کرنے لگی۔ جب میں اپنے گھر واپس لوٹ آئی تھوڑی دیر میں ہی وہ چاروں بھی وہاں پر آ گئیں۔ انہوں نے جب میرا بندھا ہوا سامان یعنی میرا بیگ دیکھا تو وہ مجھ سے پوچھنے لگیں کہ کیا بات ہے، کہاں کا ارادہ ہے۔ تو میں نے انہیں بتا دیا کہ میں یہاں سے شہر جا رہی ہوں، وہاں پر میرے بھائی کا دوست ہے، اس کا گھر ہے۔ اب میں نے انہیں یہ نہیں بتایا کہ وہ فیملی والا ہے یا چھڑا ہے۔ بہرحال میں نے انہیں بتا دیا کہ میں اپنے بھائی کے دوست کے گھر جا رہی ہوں، اور اس کے لیے میں نے اپنے کپڑے وغیرہ پیک کر لیے ہیں۔ جب تک یہ چودھری کے بیٹے والا مسئلہ حل نہیں ہو جاتا یا میرا بھائی جیل سے واپس نہیں آ جاتا، میں اب جو ہے وہ گھر واپس نہیں آؤں گی۔ میری سہیلیوں نے مجھے تسلی دی اور کہا کہ چلو ٹھیک ہے، یہ تو اچھی بات ہے کہ تم شہر جا کے تمہاری کوئی فیملی ہے کہ جو کہ تمہیں شہر میں جانتی ہے اور تم وہاں پہ رہ سکتی ہو۔ ویسے بھی ابھی تمہارا جو ہے وہ جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ چودھری کا غصہ جب تک اترے گا اس وقت تک جو ہے تمہیں یہاں سے چلے ہی جانا چاہیے۔ اب میں نے ان چاروں سے یہ کہا کہ بھئی وہ تو سب بات ٹھیک ہے، لیکن میرے پاس نہ کھانے کے پیسے ہیں اور نہ ہی یہاں سے مجھے شہر جانے کے لیے کوئی کرایہ وغیرہ یا کوئی ایسی چیزیں میرے پاس موجود ہیں۔ انہوں نے کہا کہ مسئلہ نہیں ہے اس کا، تم آسانی کے ساتھ جو ہے وہ جا سکتی ہو، کیونکہ ہم تھوڑے تھوڑے پیسے جو ہے چاروں مل کر کے تمہیں اتنے دے دیں گی کہ جس سے تم کھانا بھی کھا سکو گی اور تم شہر تک جا سکو گی۔ لہٰذا ان چاروں نے اس بات کی حامی بھری اور اگلے دن آنے کا کہہ کر کے وہاں سے رخصت ہو گئیں۔ ان کے جانے کے بعد میں آپ کو بتاتی چلوں کہ رات آ گئی، اور رات آنے کے بعد میں اکیلی ہی اپنے گھر سو گئی۔ شاید اس گھر میں آج میرا یہ آخری دن تھا، یعنی آخری رات تھی جو کہ میں اس گھر میں سو کر کے گزار رہی تھی۔ اگلا دن پتہ نہیں کیسا آنے والا تھا، اور مجھے جو ہے وہ شہر جانا تھا جہاں پہ میں زندگی میں کبھی نہیں گئی تھی۔ میں آپ کو اپنے بارے میں یہ بھی بتا دوں کہ میں کچھ زیادہ پڑھی لکھی نہیں تھی، میں نے صرف 5ویں تک پڑھا تھا، اور میں صرف تھوڑی بہت اردو پڑھ لیتی تھی۔ لہٰذا میں اب اس بات کو بھی لے کر کے پریشان تھی کہ یہ نہ ہو کہ میں شہر جا کر کے کسی بڑی مصیبت میں پھنس جاؤں۔ لیکن بہرحال شہر جانا بھی ضروری تھا، کیونکہ اب میرے پاس کوئی چارہ نہیں تھا کہ میں شہر چلی جاؤں یا نہ جاؤں۔ اگلے دن میری چاروں سہیلیاں جو ہیں تقریباً صبح کے 10 بجے کے قریب میرے پاس میرے گھر میں موجود تھیں۔ تقریباً ہر ایک نے اپنی اپنی حیثیت کے مطابق مجھے کچھ نہ کچھ پیسے دے دیے، جو کہ کل ملا کر 3500 روپے کی رقم ہوئی۔ 3500 روپے کی رقم میں آسانی کے ساتھ یہاں سے شہر جا سکتی تھی، اور پھر میں جانی کے گھر تک جو ہے وہ بھی جا سکتی تھی۔ ہاں، اگر جانی مجھے مل جاتا تو پھر اس کے بعد ظاہری بات ہے کہ میں کھانا پینے کا جو مسئلہ تھا یا رہائش کا مسئلہ یہ میرا حل ہو جاتا۔ مجھے اب یہ بھی پتہ نہیں تھا کہ جانی تو جب بھی یہاں پر ہمارے ہاں آتا تھا ہم تو اس سے اچھا کھلاتے پلاتے تھے اور اس کے ساتھ اچھا سلوک ہی کرتے تھے، لیکن اب مجھے یہ پتہ نہیں تھا کہ وہ بھی مجھے کھلائے پلائے گا، اپنے پاس آسرا دے گا، یا ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ بہت اچھا سلوک کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ میرے ساتھ اچھا سلوک نہ کرے۔ لیکن بہرحال اگر اس نے بھی مجھے اپنے گھر سے نکال دیا تو پھر میں کیا کروں گی؟ پھر مجھے ایک چیز اور ذہن میں آئی۔ شہر میں بہت ساری ایسی جگہ ہوتی ہیں جن کو دارالامان کے نام سے جانا جاتا ہے، تو اگر میں کسی دارالامان میں جا کر بھی اپنی بات بتاؤں گی تو ہو سکتا ہے کہ مجھے کچھ دارالامان میں جو ہے وہ رہنے کی جگہ مل جائے۔ لہٰذا اس امید پر کہ اگر مجھے جانی نے نہ رکھا تو میں کسی دارالامان کا رخ کروں گی، میں شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔
اپنے مکان کو ہے تو بہرحال ہمارا ہی تھا، میں نے تالا وغیرہ لگا دیا اور جو سامان میں نے لینا تھا وہ ایک بیگ کی شکل میرے پاس تھا، کچھ ضرورت کی چیزیں تھیں، کپڑے تھے، بس اس کے علاوہ اور کچھ نہیں تھا۔ ویسے بھی ایک غریب لڑکی کے گھر میں ہوتا ہی کیا ہے، تو میں ان تمام چیزوں کو لے کر کے اپنے کندھے پر بیگ ڈال کر کے اس کچی سڑک پر آ کر کے کھڑی ہو گئی جہاں سے شہر جانے کے لیے بس آتی تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد دور سے بس آتی ہوئی دکھائی دی جس میں شہر جانے کا بورڈ لگا ہوا تھا۔ بس والے نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا، میرے قریب آ کر کے بس رکی اور میں بس میں سوار ہو گئی۔ بس تقریباً خالی تھی، زیادہ تر سیٹیں خالی ہی پڑی تھیں۔ ایک مرضی کی سیٹ دیکھ کر میں باری کی طرف بیٹھ گئی اور پھر بس شہر کے لیے روانہ ہو گئی۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ میں اپنی زندگی کے کس سفر کی طرف بڑھ رہی ہوں، میرے لیے یہ اچھا ہوگا یا برا ہوگا، لیکن بہرحال جو میرے ساتھ ہو چکا تھا وہ بہت برا تھا اور میں اچھے کی امید میں شہر کی طرف جا رہی تھی۔ بس شہر پہنچی تو دوپہر کا 1 بج چکا تھا۔ بس اڈے پہ اترنے کے ساتھ ہی میں نے ایک رکشے والے کو روکا اور اس سے میں نے چھتری چوک چلنے کے لیے کہا۔ چھتری چوک وہاں سے کچھ زیادہ دور نہیں تھا، اس لیے اس نے مجھ سے 200 روپے مانگے جو کہ میں نے اس سے دینے کا وعدہ کیا اور پھر میں اس کے رکشے میں سوار ہو گئی۔ چھتری چوک میں اترنے کے بعد میں نے وہاں پہ ایک پان والے کی دکان دیکھی اور اس سے میں نے جانی رکشے والے کا پوچھا۔ جانی رکشے والے کو کیونکہ وہاں بہت سے لوگ جانتے تھے اس لیے مجھے جانی رکشے والے کا گھر بتا دیا گیا۔ لوگوں نے مجھ سے یہ پوچھا کہ میں جانی کی کیا لگتی ہوں، تو میں نے اس وقت تو یہی مناسب سمجھا کہ میں اگر یہ بتاؤں گی کہ میں صرف جو ہے وہ ان کے جو دوست ہے جانی کا، اس کی بہن ہوں، تو لوگ جو ہے وہ کچھ شک وغیرہ کی نظر سے دیکھیں گے یا ہو سکتا ہے لوگ جو ہے وہ باتیں بنائیں، لہٰذا میں نے ان کو یہ بتایا کہ میں جانی کی دور کی رشتہ دار ہوں اور رشتے میں اس کی بہن لگتی ہوں۔ تو انہوں نے اس بات سے زیادہ کوئی سوال نہیں اٹھایا۔ بہرحال میں جانی کے دروازے پہ پہنچ گئی اور میں نے جانی کے دروازے پر جا کر کے دستک دی۔ میری دستک کے جواب میں جانی نے دروازہ کھولا اور اسے مجھے اپنے سامنے دیکھ کر کے دنگ رہ گیا۔ اسے شاید اس بات کا اندازہ ہی نہیں تھا کہ میں اس کے دروازے پر آؤں گی، لہٰذا اس نے مجھے اندر آنے کے لیے راستہ دیا اور مجھے کہا کہ کیا بات ہے، تم اکیلے آئی ہو، کاشف کدھر ہے؟ میں نے کہا اندر چلو، میں تمہیں کاشف کے بارے میں بتاتی ہوں۔ وہ مجھے اپنے گھر کے اندر لے آیا۔ یہ مکان تو اگرچہ چھوٹا سا تھا لیکن دکھنے میں کافی صاف ستھرا تھا۔ 2 کمروں پر مشتمل یہ کچن باتھ والا ایک چھوٹا سا مکان تھا جو کہ پکا لینٹر کا بنا ہوا تھا اور ہمارے گاؤں والے مکان کے نسبت بے حد خوبصورت تھا۔ سامان بھی کافی سلیقے سے ان 2 کمروں میں جڑا ہوا تھا، جس میں ڈبل بیڈ، فریج، صوفہ، اس قسم کی چیزیں جو تھیں وہ بھی شامل تھیں جو کہ ہمارے گھروں میں بہرحال نہیں تھی۔ ہم لوگ تو چارپائیوں پر سونے کے عادی تھے، پیٹیاں، بستر وغیرہ اس قسم کی چیزیں ہمارے پاس ہوتی تھیں، اس قسم کی چیزیں نہیں ہوتی تھیں جو کہ یہاں رضوان کے پاس یعنی جانی کے پاس تھیں۔ اندر آ کر کے رضوان نے مجھے جو ہے وہ ایک صوفے پر بیٹھنے کے لیے کہا اور پھر اس نے فٹافٹ سے کچن کا رخ کیا اور تھوڑی ہی دیر میں وہ میرے لیے اور اپنے لیے چائے بنا لایا۔ چائے بنانے کے دوران وہ مجھ سے مختلف باتیں کرتا رہا اور کاشف کے بارے میں وہ بار بار مجھ سے پوچھ رہا تھا، لیکن میں اسے یہی بتا رہی تھی کہ تسلی سے بتاؤں گی، تم چائے بنا لو، پھر بیٹھ کے بات کرتے ہیں۔ میرے پاس وہ آ گیا، اس نے مجھے چائے کا کپ دیا اور پھر چائے کا کپ دے کر کے وہ میرے سامنے جا کر کے دوسری کرسی پر بیٹھ گیا۔ یہ صوفہ تھا جس پہ میں بیٹھی ہوئی تھی، لیکن جس پہ وہ بیٹھا ہوا تھا وہ کرسی تھی۔ اب اس نے مجھ سے آخری بار کاشف کے بارے میں پوچھا تو میں نے اس سے روتے ہوئے ساری تفصیل بتانی شروع کر دی۔ آنسو خود بخود میری آنکھوں سے جاری ہو چکے تھے اور میں نے اس کو مکمل طور پر سب کچھ بتا دیا اور یہاں تک آنے کی مکمل کہانی جو ہے میں نے اسے سنا دی۔ میری کہانی سن کر کے وہ پتہ نہیں اب ایموشنل ہو گیا یا اس کے دماغ میں کچھ اور تھا، وہ اٹھا اور اس نے آ کر کے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا، میرے سر پر ہاتھ رکھا اور مجھے تسلی دی اور کہا کہ تم فکر مت کرو، تم مجھے بھی کاشف سمجھو، میں بھی تمہارا بھائی ہوں، تم جب تک یہاں پر رہنا چاہو میرے پاس رہ سکتی ہو، تمہیں یہاں پر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں ہوگی۔ بہرحال میں اب تھکی ہوئی آئی تھی تو میں نے اس سے کہا کہ مجھے کچھ آرام کرنا ہے، تو اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم اس کمرے میں جا کر کے لیٹ جاؤ اور آرام کرو اور شام تک جو ہے تم اٹھ جانا، شام کو ہم ذرا باہر چلیں گے اور پھر رات کے کھانے کا انتظام جو ہے وہ کریں گے، باقی تم فکر مت کرو، میں کاشف کا خود بھی پتہ کروں گا کہ اس سے کون سی
जेल में भेजा गया है, फिर मैं उससे जेल में जा कर के मुलाकात करूंगा और उसकी सारी तफसील जो है वो पता करके बताऊंगा। केस किस नौइयत का है ये भी पता कर लूँगा, और काशिफ को कितनी सज़ा होगी या नहीं होगी, ये तमाम बातें भी तुम्हें पता करके बता दूंगा। मेरी इन बातों से उसकी इन बातों से मुझे काफ़ी तसल्ली हुई, और मैंने समझा कि समझ लो कि काशिफ क्या नहीं है, मुझे रिजवान के रूप में एक और भाई मिल गया है। मैं आराम से दूसरे कमरे में जा कर के सो गई, और तकरीबन शाम तक 5-6 बजे तक मैं सोती रही। सोने की वजह से मैं काफ़ी हद तक अपने आप को हल्का महसूस कर रही थी। फिर शाम के 5-6 बजे वो मुझे अपने साथ बाज़ार ले गया, उसने वहाँ से कुछ ख़रीदारी की, और ख़रीदारी करके हम लोग घर वापस आ गए। मैं उसी के रक्शे में उसके साथ गई थी। जब हम लोग वापस आ रहे थे तो रक्शा उसने थोड़ी देर के लिए एक मेडिकल स्टोर के पास रोका। मैंने उससे पूछा कि तुम मेडिकल स्टोर में क्या लेने जा रहे हो, तो उसने कहा कि उसके सर में दर्द है और थोड़ा जिस्म भी दर्द कर रहा है, वो पैनाडोल की गोलियों का एक पत्ता जो है वो वहाँ से लेने जा रहा है। इसके अलावा डिस्प्रिन का भी एक पत्ता ले लेगा, क्योंकि उसे सर दर्द का आराम हमेशा डिस्प्रिन से आता है, और जबकि बदन दर्द के लिए वो पैनाडोल का पत्ता इस्तेमाल करता है। इतना कह कर के वो रक्शे से उतर कर के वहाँ पर चला गया, और मैं थोड़ी देर तक उसका इंतज़ार करती रही। फिर वो आया, रक्शे में बैठा, और हम घर के लिए वापसी के लिए रवाना हो गए। घर में वापस आकर के उसने मुझे साग बनाने के लिए कहा, जो कि हम लोग ख़रीद करके लाए थे, और हम रात के रोटी के लिए, रात के खाने के लिए साग जो है वो बनाने लगे। वो किचन में थोड़ी थोड़ी मेरी हेल्प भी करवा रहा था, और मुझे जो है किचन के बारे में समझाता चला जा रहा था, कौन सी चीज़ कहाँ पड़ी है और कौन सी चीज़ मैंने कहाँ रखनी है। इस तरीके की उसने बहुत सी बातें मुझे की। अब तक का उसका जो रवैया था उससे मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिला था, और मैं अपने आप को बहुत ज़्यादा खुश नसीब समझ रही थी कि मैंने अच्छे वक्त में अच्छा फ़ैसला किया और जानी भाई के घर आ गई। इसने वाकई ही मेरे भाई का दोस्त होने का और मेरे भाई होने का पूरा हक अदा किया था, और अब वो बिल्कुल मुझे ऐसे ही ट्रीट कर रहा था जैसे कभी काशिफ जो मेरा के भाई था वो मुझे ट्रीट किया करता था। साग बन गया, हम लोगों ने रोटी पकाई, और फिर हम लोग खाना खाने बैठ गए। खाना खाने के बाद उसने मुझे कहा कि तुम कॉफ़ी पियोगी, तो मैंने कहा ये क्या होता है, तो उसने कहा कि ये बड़े मज़े की चीज़ होती है, ये चाय की तरह की होती है, तुमने सुना तो होगा। मैंने कहा सुना है लेकिन कभी पी नहीं है। तो उसने कहा कि चलो फिर आज पी लो, ये कॉफ़ी जो है तुम पियो, तुम्हें चाय से ज़्यादा मज़ा आएगा। अब वो अंदर किचन में चला गया और कॉफ़ी बनाने लगा। कॉफ़ी बनाने के लिए वो कॉफ़ी को मग में डाल करके चमची से बहुत ज़्यादा उसको हिला रहा था, और फिर उसमें उसने गर्म पानी और दूध इस किस्म की चीज़ें डाली, यानी कि दूध उसने जो डाला वही गर्म पानी था। तो इस किस्म से उसने मेरे लिए और अपने लिए काफ़ी तैयार की। एक मग उसने ला करके मेरे सामने कॉफ़ी का रखा, और एक वो खुद पीने लगा। मैंने कभी ज़िंदगी में कॉफ़ी नहीं पी थी। हम लोग तो गांव के लोग थे, लस्सियाँ चाय वगैरह पीने के आदी थे, लिहाजा मैंने पहली बार कॉफ़ी की चुस्की ली तो मुझे बहुत अच्छी लगी। ये चाय की तरह थी, लेकिन ये चाय जैसी नहीं थी, थोड़ी सी मुख्तलिफ थी। बहरहाल मैंने कॉफ़ी का वो मग जो है वो खाली किया, और फिर जो है मुझे नींद आने लगी। उसने मुझे कहा कि शायद तुम क्योंकि थकी हुई हो और तुम्हें आराम करने के बावजूद भी जो है वो अभी, क्योंकि तुम जैसे ही सो कर के उठी थी मेरे साथ बाज़ार चली गई थी और तुम आई भी सफ़र से थी, तो शायद इस वजह से तुम्हें जो है वो नींद आ रही है। मैंने कहा नहीं, असल में मसला ये है कि तुम्हें तो पता है कि हम लोग गाँव के रहने वाले लोग हैं, तो हम लोग तो रात को 8-9 बजे के बाद सो जाते हैं और सुबह भी जल्दी उठते हैं, तो शायद इसलिए मुझे नींद आ रही है। तो उसने कहा ठीक है जाओ, तुम्हारा कमरा तुम्हारे लिए हाजिर है, जा कर के सो जाओ। अब मैं अपने कमरे में आई और आ कर के फिर मैं उसी बिस्तर पर लेट गई जहाँ पर मैं दिन में सोई थी। थोड़ी ही देर में मैं गहरी नींद में चली गई और मुझे जो है इर्द गिर्द का कुछ होश ना रहा। ऐसा लगता है मैं वाकई बहुत ज़्यादा थकी हुई थी, इसलिए बहुत ही गहरी नींद सो गई और इर्द गिर्द का कुछ होश नहीं था। सुबह उठी तो बड़ी अजीब सी तबीयत थी। जिस्म था टूट रहा था, हड्डियाँ थी दर्द कर रही थीं, जिस्म बिल्कुल बेजान था, चलने भी नहीं हो रहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मैं सुकून की नींद करने की बजाय बहुत ज़्यादा कोई लंबी रेस से भाग करके आई हूँ, बहुत ज़्यादा कोई मेहनत का काम किया है। मुझे बहुत ज़्यादा थकन सी महसूस हो रही थी। ये बात जब मैंने
کاشی کو رضوان کو بتائی تو رضوان کہنے لگا کہ پتہ نہیں ایسا کیوں ہے، بہرحال اگر تمہارا بھی جسم درد کر رہا ہے تو پیناڈول کی ایک گولی کھا لو تم، اور تمہیں اس سے جسم درد میں آرام ملے گا۔ اس نے مجھے چائے بنا کر کے دی اور ساتھ میں پیناڈول کی گولی دی، اور ساتھ میں اس نے میرے لیے کچھ انڈے پراٹھے وغیرہ بنائے جو کہ ناشتے کے لیے اس نے تیار کیے تھے۔ مجھے ناشتہ دے کر کے اس نے مجھے گھر میں رہنے کے لیے کہا اور خود وہ رکشہ لے کر مزدوری کرنے کے لیے نکل گیا۔ اس نے کہا کہ تم گھر میں رہنا، گھر میں کھانے وغیرہ کی ساری چیزیں پڑی ہیں، دن میں اپنے لیے روٹی بنا لینا، رات والا ساگ بھی پڑا ہے، اگر کچھ نیا بنانا چاہو تو دالیں وغیرہ بھی سب موجود ہیں تو تم بنا لینا، اپنے لیے جو بھی انتظام کرنا ہوا کر لینا۔ اور میں جو ہے اس وقت رکشہ لے کر کے جا رہا ہوں، شام تک میں مزدوری کروں گا اور واپس آؤں گا، کیونکہ ظاہری بات ہے کہ اب پہلے میں اکیلا تھا تو میں بہت کم کما کر بھی اپنا گزارا کر لیتا تھا، لیکن اب تم آ گئی ہو تو جب تک کاشف رہا نہیں ہو جاتا تمہاری ذمہ داری مجھ پر ہے، اور مجھے تمہارے لیے اور اپنے لیے دونوں کے لیے پیسے کمانے ہیں، اور زیادہ سے زیادہ پیسے کمانے ہیں۔ میں نے بھی اسے نیک دعاؤں کے ساتھ رخصت کیا اور واپس آ گئی، اور پھر میں آ کر کے اپنے ایک کرسی پر ایک صوفے پر بیٹھ گئی اور پھر میں کچھ سوچنے لگی۔ میں آپ کو بتاؤں کہ میں ایک لڑکی تھی، اگرچہ میں گاؤں کی پیداوار تھی، لیکن میں 21 سال کی ایک نوجوان لڑکی تھی، اور پھر 21 سال کی ایک نوجوان لڑکی جو کہ سب کچھ سمجھتی ہوتی ہے، سمجھدار ہوتی ہے، اسے ہر چیز کا پتہ لگ چکا ہوتا ہے۔ پتہ نہیں رہ کر کے مجھے ایسا کیوں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ رات میں کچھ غلط ہوا ہے، لیکن کیا غلط ہوا ہے اس بات کا مجھے نہیں سمجھ آ رہی تھی۔ ایک بات تو مجھے سمجھ تھی کہ لڑکی کے ساتھ کیا غلط ہو سکتا ہے، اور پھر کون؟ جانی بھائی؟ نہیں یار، اس نے تو مجھے بڑے برے وقت میں سہارا دیا تھا، وہ بالکل بائی کی طرح میرے ساتھ بات چیت کر رہا تھا۔ ایسا بھی تو ہو سکتا ہے نا کہ میرے اندر کا وہم ہو، میں کسی وہم کا شکار ہو گئی ہوں، کیونکہ میں اب اپنے بھائی کے جانے کے بعد بالکل اکیلی رہ گئی تھی، تو لہٰذا ایسی باتیں ہو سکتا ہے میری ذہن کی پیداوار ہوں، اور میں ایسا فرض کر لیا ہو یا سوچ لیا ہو کہ رات میں جب میں گہری نیند میں سو رہی تھی تو جانی بھائی نے میرے ساتھ کچھ کیا۔ ایسا میرا وہم ہو سکتا ہے، کیونکہ اگر جانی بھائی نے ایسا کچھ کیا ہوتا تو ذرا تو ان کے چہرے پر کچھ شرمندگی، کچھ ان کی ہاؤ بھاؤ سے معلوم ہو جاتا، لیکن مجھے ایسا بالکل کچھ ان کے چہرے پر محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ انہوں نے بالکل نارمل طریقے سے میرے ساتھ بات کی تھی، مجھے کھانا وغیرہ تیار کر کے دیا تھا، اور پھر وہاں کام کے لیے بھی چلے گئے تھے۔ اگر انہیں واقعی کوئی ایسی بات ہوتی، میرے اندر ان کے لیے کوئی دلچسپی ہوتی، یا وہ جو ہے وہ مجھے کچھ اور نگاہ سے دیکھ رہے ہوتے، تو انہیں کام پہ جانے کی ضرورت کیا تھی؟ وہ یہیں رہ جاتے، کہتے چلو مفت کا مال ہاتھ لگائے۔ لیکن بس پھر مجھے اپنی سوچ پر افسوس ہونے لگا، نہیں میں غلط سوچ رہی ہوں، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس یہ ہے کہ کل میں نے سفر کیا تھا اور پھر تھوڑی سوئی تھی، اور پھر میں جانی بھائی کے ساتھ بازار چلی گئی تھی، شاید اس وجہ سے میں جب واپس آئی ہوں تو تھکاوٹ ہے۔ گاؤں کے ماحول میں کچھ شہر کے ماحول میں فرق ہوتا ہے، یہاں پہ کہتے ہیں کہ تازہ ہوا کی کمی ہوتی ہے، آکسیجن کی کمی ہوتی ہے، اس کی وجہ سے میرے جسم میں درد وغیرہ ہو سکتا ہے۔ خود بھائی جانی بھائی بھی تو کہہ رہے تھے نا کہ ان کے سر میں درد ہے، انہوں نے پیناڈول کی گولیاں لی تھیں، ڈسپرین کا پتہ لیا تھا، تو شاید یہاں کا ماحول ہی کچھ ایسا ہے کہ یہاں پہ ان کو اگر تکلیف ہو سکتی ہے تو مجھے کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کوئی لوہے کی تو بنی ہوئی نہیں ہوں۔ میں آپ کو ایک چیز یہاں پر اور بتا دوں، میں انتہائی خوبصورت تھی، گاؤں کی لڑکی تھی، میرا رنگ گورا تھا، جسم میرا بہت متناسب تھا، دیکھنے والوں کو میں پہلی نظر میں ہی بہت اچھی لگتی تھی، لیکن جانی بھائی اور کاشی بھائی ظاہری بات ہے کہ وہ مجھے بھائی کی نظر سے ہی دیکھتے تھے، اور میں جو سوچ رہی تھی بہرحال وہ غلط تھا، اور میں اپنے خیالات پہ خود شرمندہ ہو رہی تھی کہ میں نے جانی بھائی کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا سوچ لیا۔
شام کو مغرب کے قریب جانی بھائی واپس آ گئے اور پھر انہوں نے میرے لیے کچھ فروٹ وغیرہ لایا تھا جو کہ انہوں نے مجھے کاٹ کر کے دیا۔ ہم اسی طریقے سے رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگے اور پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ آج اچھی دہاڑ لگی ہے اور وہ میرے لیے جو ہے وہ فروٹ لے کر کے آئے ہیں۔ اس روز بھی ہم لوگ کھانا وغیرہ کھا کر کے سو گئے اور مجھے انہوں نے کافی کے لیے اور چائے کے لیے پوچھا تو میں نے چائے کے لیے کہا، کیونکہ مجھے کافی اچھی تو لگی تھی لیکن میں اب کافی پینا نہیں چاہ رہی تھی۔ پتہ نہیں کیوں جو ہے وہ چائے میں جو من لگتا تھا وہ کافی میں نہیں لگتا تھا، لہٰذا انہوں نے میرے لیے چائے اور اپنے لیے کافی تیار کی اور پھر میں چائے پی کر کے اپنے کمرے میں چلی گئی اور جا کر کے لیٹ گئی۔ اب کی بار بھی لیٹتے ہی مجھے نیند آ گئی اور میں پھر سو گئی۔ اگلی صبح میں اٹھی تو میں اب یہ محسوس کرنے کی کوشش کر رہی تھی کہ کیا اب بھی میرے جسم میں درد ہے یا اب بھی مجھے چلنے میں رکاوٹ ہو رہی ہے یا مجھے کچھ پرابلم ہو رہی ہے، لیکن میں اپنے آپ کو جو ہے وہ کافی بہتر محسوس کر رہی تھی۔ ایسا کچھ نہیں تھا جو کہ میں نے کل محسوس کیا تھا، لیکن ایک بات جو ہے وہ طے تھی کہ کل والی رات واقعی جو ہے وہ مجھے یا تو میری طبیعت بہت زیادہ خراب ہوئی تھی یا کچھ ہوا تھا۔ بہرحال میں دوبارہ جو ہے انہی خیالات کو دوبارہ سوچنے لگی تھی، لیکن اب میں سوچ رہی تھی کہ بس یہ وہم ہے اور میرا اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے۔ پھر اسی طرح دن رات وہیں پہ گزرنے لگے۔ اس دوران ہم لوگ جو ہے وہ ایک ملاقات بھی کاشی بھائی کے ساتھ کر آئے۔ کاشی بھائی کو شہر کی جیل میں ہی شفٹ کیا گیا تھا، جو کہ اسی شہر میں تھی جس شہر میں ہم لوگ رہ رہے تھے، اس لیے ملاقات کا دن ہمیں پتہ چل چکا تھا اور ملاقات کا ٹائم بھی ہمیں پتہ چل چکا تھا۔ ہم لوگ ایک دفعہ ملاقات کر آئے تھے۔ کاشی بھائی اس بات پہ بڑے خوش ہوئے تھے کہ میں جانی کی طرف آ گئی تھی اور جانی نے جو ہے وہ مجھے بالکل اپنی بہنوں کی طرح رکھا ہوا تھا۔ اب کاشی بھائی سے مل کر کے ہم لوگ واپس آ گئے اور پھر اسی طریقے سے ٹائم گزرنے لگا۔ ادھر چودھری کے بیٹے کا بھی کچھ پتہ لگ گیا تھا، اسے ہوش تو نہیں آیا تھا، اس کے بارے میں یہ بتایا گیا تھا کہ وہ کوما میں چلا گیا ہے۔ اب اگر اس کی جان بچ گئی تو میرا بھائی بچ جائے گا، لیکن اگر اس کی جان گئی تو میرے بھائی کے لیے بہت بڑی مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ اور وکیل وغیرہ جو بھی لوگ تھے وہ عمر قید یا پھر سزائے موت کے بارے میں بات کر رہے تھے، جو کہ میں سننا نہیں چاہتی تھی۔ میں نے جانی بھائی سے اپنے بھائی کے لیے وکیل کرنے کے لیے کہا تو اس نے کہا کہ ابھی نہیں، ابھی چودھری کے بیٹے کو ہوش نہیں آیا ہے اور تمہارا بھائی ابھی جو ہے وہ کیس نیا ہے، وہ جیل کی حوالات میں ہے۔ جب اس کو تھوڑا سا یہ چیزیں جو ہے پیشیاں ڈلنی شروع ہوں گی اور جب جو ہے وہ وکیل کا تقاضا کیا جائے گا تو ہم تمہارے بھائی کے لیے پھر کوئی نہ کوئی وکیل کریں گے۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے بھائی کو بچانے کی پوری کوشش کروں گا۔ انہوں نے مجھے تسلی دی اور یہ کہا کہ ابھی وکیل نہیں کرائیں گے، اور پھر میں ان کے ساتھ گھر آ گئی۔ دن رات اسی طرح سے گزرنے لگی، لیکن اب میری فیلنگ جو ہے وہ کچھ زیادہ ہی بڑھتی چلی جا رہی تھی۔ پتہ نہیں یہ وہم تھا یا حقیقت تھی، لیکن اب میں جب بھی رات کو سو کر کے صبح اٹھتی میں انتہائی تھکاوٹ محسوس کرتی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ جیسے بہت سے لوگوں نے مل کر مجھے لتاڑ دیا ہو، بہت سے لوگوں نے مل کر مجھے مارا یا پیٹا ہو، مجھ پر ڈنڈے برسائے گئے ہوں، اور میری طبیعت جو تھی وہ بہت زیادہ خراب رہنے لگی۔ میری اس سچویشن کو دیکھ کر کے جانی بھائی بھی پریشان رہنے لگے اور وہ مجھے آئے دن کبھی نہ کسی ڈاکٹر کے پاس لے جاتے، کبھی کسی ڈاکٹر کے پاس، مجھ سے طاقت کی دوائیاں وغیرہ اس قسم کی بہت سی چیزیں جو ہے وہ میرے لیے لانے لگے، فروٹ مجھ سے جو ہے میرے لیے اچھے لانے لگے، لیکن اس کے باوجود بھی روزانہ میرے ساتھ یہی ہو رہا تھا کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا تھا کہ کچھ تو گڑبڑ ہے، لیکن یہ گڑبڑ کیا ہے یہ مجھے پتہ نہیں چل رہی تھی۔ میرے من میں ایک بات آ رہی تھی کہ صدف کچھ ہے جو تم سے چھوٹ رہا ہے، کوئی ایسی چیز ہے جو ہے صحیح لیکن تمہیں اس کی سمجھ نہیں آ رہی ہے، لیکن میں سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ یہ کیا ہے۔ جس طرف میں سوچ رہی تھی میں اصل میں اس طرف سوچنا نہیں چاہتی تھی۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میرے ساتھ کوئی بدتمیزی بدتہذیبی کر رہا ہے، کوئی ایسی بات میرے ساتھ ہو رہی ہے کہ جس کو میں صحیح معنی میں سمجھنے سے قاصر تھی اور اس کو صحیح معنی میں بیان نہیں کر پا رہی تھی۔ میں آپ کو سیدھے لفظوں میں اگر یہ لفظ ادا کروں تو مجھے ایسا لگتا تھا کہ جانی بھائی میرے ساتھ کچھ غلط کرتا ہے، لیکن کیسے، کب، مجھے کیوں نہیں پتہ چلتا۔
پھر مجھے کچھ خیالات اور آنے لگے کہ کچھ ایسا تو نہیں ہے کہ اس نے مجھے کچھ ایسا کھلا دیتا ہو یا کچھ ایسا پلا دیتا ہو جس کے کھانے اور پینے کے بعد مجھے اپنی ہوش نہ رہتی اور میں صبح تک بے سرت پڑی رہتی ہوں اور سیدھا صبح ہی جا کر کے اٹھتی ہوں۔ ایسے حالات ہو سکتے تھے، ایسی بات ہو سکتی تھی، لیکن اس کا بھی تو کوئی پروف نہیں تھا۔ گھر بار میں صرف دوائی کے نام پر 2 ہی چیزیں مجھے نظر آتی تھیں، ایک پیناڈول کا پتہ اور ایک ڈسپرین کی گولیوں کا پتہ، جس میں سے بھی کبھی کبھار سر میں درد ہونے پہ یا جسم میں درد ہونے پہ میں یا جانی بھائی کھا لیتے تھے۔ اس کے علاوہ کوئی ایسی میڈیسن نہیں تھی کہ جس کو میں کوئی ایسا نام دے سکوں۔ میں نے جانی کی کئی بار جیبوں کی تلاشی بھی لی تھی کہ اس کی جیب میں شاید کوئی ایسی دوائی ہو جو کہ بے ہوشی کے لیے ہو یا پھر کوئی میڈیسن جو کہ میرے لیے خطرناک ہو، لیکن ایسا کچھ بھی تو ثابت نہیں ہوا تھا۔ ایسی کوئی بھی چیز نہیں تھی جو کہ جانی کی جیبوں سے ملی ہو۔ میں اس بات کو لے کر کے بے حد پریشان تھی اور مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میرے ساتھ کھوتا کیا چلا جا رہا ہے۔ اب میں نے ایک ہی چیز سوچی اور وہ یہ سوچی کہ رات کو جو میں کھانا کھاتی ہوں یا چائے پیتی ہوں، رات کے سونے سے پہلے جو چیزیں میں کھاتی اور پیتی ہوں، اگر میں ان کو اوائڈ کروں تو اس میں کیا ہوگا؟ اس میں یہی ہوگا کہ مجھے پتہ چل جائے گا کہ یہ ہے یا نہیں ہے، جو میں سوچ رہی ہوں اس میں کچھ حقیقت ہے یا نہیں ہے۔ لہٰذا اس روز میں نے پیٹ میں گیس کا درد کا بہانہ کیا اور رات کا کھانا نہیں کھایا۔ مجھے چائے جانی بھائی نے پوچھی تو میں نے چائے بھی پینے سے انکار کر دیا اور میں نے یہی بتایا کہ میرا کچھ من کھانے کو نہیں چاہ رہا ہے، حتیٰ کہ مجھے بھوک تھی لیکن میں نے اپنی بھوک ہونے کے باوجود بھی کھانے کے لیے انکار کر دیا۔ ہاں اتنا ہے کہ مجھے بہت زیادہ بھوک نہیں تھی، کیونکہ جب مجھے پتا تھا کہ آج رات کو میں نے بھوک کاٹنی ہے، کچھ کھانا نہیں ہے، کچھ پینا نہیں ہے، تو میں نے دن میں دبا کر کھایا تھا اور میں نے کچھ بچی ہوئی روٹی جو تھی وہ بعد میں بھی کھائی تھی، یعنی کہ دوپہر کے کھانے کے بعد بھی، جس سے میرے پیٹ میں اتنا آسرا تھا کہ میں اب رات بھر جو ہے وہ اس پہ گزارا کر سکتی تھی۔ بھوک تھی لیکن اس قدر زیادہ تیز نہیں تھی، اگر میں چاہتی تو میں اسی روٹی پہ گزارا کر سکتی تھی۔ لہٰذا میں نے جانی بھائی سے چائے اور روٹی کا تقاضا نہیں کیا اور چپ چاپ جا کر کے اپنے کمرے میں لیٹ گئی۔ جانی بھائی نے کھانا کھایا، چائے وغیرہ پی یا جو بھی اپنی کافی بنا کے پی، مجھے نہیں پتا، کیونکہ میں ان سے پہلے سونے کے لیے چلی گئی تھی کہ انہوں نے کافی پی یا پھر چائے پی۔ میں سونے کے لیے لیٹ گئی اور پھر مجھے جو ہے اس رات جو ہے وہ نیند آ گئی، اور جیسے کہ میں بڑی پرسکون نیند سونے کی عادی تھی، اس رات بھی مجھے بڑی ہی پرسکون نیند آئی۔ پرسکون نیند سونے کے بعد صبح جب میں جاگی تو اب میں اپنی طبیعت کو نوٹ کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ صبح جب میں جاگی تو مجھے پتہ چلا کہ واقعی وہی حالت ہے۔ میرا جسم بالکل ٹوٹا ٹوٹا سا تھا، میری ہڈیوں میں درد ہو رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ مجھے کسی نے بہت زیادہ یا تو مارا ہے یا بہت زیادہ لتاڑا ہے۔ اب اس سچویشن کو میں بالکل سمجھنے سے قاصر تھی۔ جو میرا شک تھا وہ بھی ختم ہو چکا تھا، کیونکہ میں کھانا نہیں کھائی تھی، میں نے چائے نہیں پی تھی، میں نے کوئی ایسی چیز نہیں لی تھی کہ جس سے مجھے ایسا محسوس ہو کہ میرے ساتھ ایسا کچھ ہو سکتا ہے۔ گھر میں کوئی میڈیسن ایسی نہیں تھی کہ جس میں مجھے ایسا محسوس ہو کہ کچھ ایسا ہوا ہوگا۔ لہٰذا صبح اٹھ کر کے میں نے تگڑا ناشتہ کیا، اچھی خاصی چائے پی اور پھر میں ان باتوں کو بلانے لگی۔ پھر میں یہی سمجھنے لگی کہ یہ شہر میں موسم کا فرق ہے، مجھے یہاں پر جو ہے وہ جب سے میں آئی ہوں یا شاید موسم کی تبدیلی جو ہے وہ مجھے رات سے نہیں آ رہی ہے، اور یہ جو بھی تکلیف ہے یہ جب بھی میں رات کو سوتی ہوں تو مجھے کوئی ایسا ہے کہ مجھے یہ تکلیف ہو جاتی ہے، کوئی ایسی بیماری نہ شروع ہو گئی ہو، کوئی ایسی چیز نہ ہو گئی ہو کہ جو مجھے یہاں پہ آ کر کے لگ گئی ہو اور مجھے ابھی تک اس کا پتہ نہ ہو۔ لہٰذا میں نے جانی بھائی سے جب اپنی اس کیفیت کا ذکر کیا تو انہوں نے میری خون کی رپورٹ کرانے کے لیے کہا، مجھے ہاسپٹل جانے کے لیے کہا، اور وہ مجھے اپنی نگرانی میں ہاسپٹل لے کر کے گئے۔ وہاں پر ہم نے بلڈ رپورٹ وغیرہ کروائی، لیڈی ڈاکٹر سے ملی اور میں نے لیڈی ڈاکٹر کو سب کچھ بتایا۔ لیڈی ڈاکٹر نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جو ہے یہاں پر میرے پاس آئی ہو، میں تمہیں دوائی وغیرہ لکھ دیتی ہوں، لیکن اس سے پہلے مجھے تمہاری چیکنگ کرنی پڑے گی۔ جانی اس وقت ہاسپٹل کے باہر بیٹھا ہوا تھا اور میں لیڈی ڈاکٹر کے کمرے میں تھی، تو لیڈی ڈاکٹر مجھے ایک علیحدہ طرف لے گئی اور وہاں پر اس نے جا کر کے مجھے لیٹنے کے لیے کہا،
اور پھر اس نے کہا کہ دیکھو بیٹی، تم میری بیٹیوں کی جگہ پر ہو، میں تمہاری جو ہے وہ مکمل چیکنگ کروں گی، اور پھر تمہیں چیکنگ کرنے کے بعد بتاؤں گی کہ ایسا تمہارے ساتھ کیوں ہو رہا ہے اور یہ کیا میڈیکل ایشو ہے تمہارے ساتھ. کیونکہ میں نے بھی ڈاکٹر کو کوئی بات چھپائی نہیں تھی، میں نے ساری بات ڈاکٹر کو بتا دی تھی. اب اس لیڈی ڈاکٹر نے میرا چیک اپ کرنا شروع کیا، اور پھر اس نے مکمل چیک اپ کرنے کے بعد مجھے اپنے ساتھ واپس چلنے کے لیے کہا. جانی کو ظاہری بات ہے کہ یہاں پر لیڈیز کا چیک اپ ہو رہا تھا تو اندر آنے کی اجازت نہیں تھی. وہ ہاسپٹل میں باہر ہی بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا. جس ڈاکٹر سے چیک اپ کروایا اس کا نام فوزیہ تھا، اور وہ تقریباً 50-55 سال کی رہی ہوگی، کافی تجربہ کار معلوم ہوتی تھی. وہ میرے پاس آئی اور پھر اس نے کہا دیکھو بیٹی، میں نے تمہارا بڑی اچھی طریقے سے چیک اپ کیا ہے. میں تمہیں ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں، تم ورجن ہو، یعنی تم ابھی تک کنواری ہو، یہ تو بات کلیئر ہے. اور دوسری چیز یہ ہے کہ تم یہ جو بتا رہی ہو کہ ڈیلی تمہارے ساتھ ایسا ہوتا ہے، تو اس بات کی مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہے. بہرحال تمہارے بلڈ سیمپلز وغیرہ جو ہیں وہ ہم نے لے لیے ہیں، اور یہ جلد ہی تمہاری خون کی رپورٹ آ جائے گی. جیسے ہی تمہاری رپورٹ آئے گی تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ تمہارے ساتھ کچھ ہوا ہے یا نہیں ہوا ہے، یا پھر تمہیں ایسا کیوں ہو رہا ہے، تمہیں کوئی بیماری ہو رہی ہے. سب کچھ جو ہے وہ تمہیں خون کی رپورٹ آنے پر پتہ چل جائے گا. تم 2 سے 3 دن میں یہاں میرے پاس آ جانا، تمہاری رپورٹ جو ہے وہ آ چکی ہوگی، اور اس وقت جو ہے وہ میں تمہیں تمہاری مکمل کنڈیشن کے بارے میں بتاؤں گی. میں یہ جان کر خوش ہوئی تھی کہ میں کنواری تھی اور میرے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا تھا. لہٰذا میں وہاں سے باہر نکل آئی اور جانی بائی کو ساتھ لے کر کے میں واپس گھر آ گئی. اب تو جانی بائی پر کسی قسم کا کوئی شک نہیں رہا تھا، اور مکمل طور پر ہر قسم کا شک جو ہے وہ جانی بائی سے مجھے دور ہو گیا تھا. اب میں یہی سمجھ رہی تھی کہ میں نے اپنا بلڈ ٹیسٹ کروا لیا ہے، کوئی نہ کوئی بیماری ہی ہوگی جو مجھے یہاں شہر میں آ کر کے لگ گئی ہے، اور جس کی وجہ سے میں جو ہے وہ اس قدر جو ہے وہ کسی پیچیدہ مرض کا شکار ہو رہی ہوں کہ میں سوتی تو ٹھیک ٹھاک ہوں، لیکن جب میں اٹھتی ہوں تو مجھے جو ہے وہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے میرے ساتھ کوئی بہت زیادہ ظلم یا زیادتی ہوئی ہے. 3 دن گزر گئے، اور 3 دن بعد میں اس لیڈی ڈاکٹر کے پاس پہنچ گئی جہاں سے مجھے اپنی بلڈ رپورٹ لینی تھی. اب بھی جانی بھائی کو باہر ہاسپٹل میں ہی ایک بینچ پر بٹھایا، اور پھر میں جب اس ڈاکٹر کے پاس گئی تو اس ڈاکٹر نے جو ہے مجھے میری رپورٹ دکھائی. اس نے بڑا ایک عجیب و غریب انکشاف کیا. اس نے کہا دیکھو صدف، تم ہو تو کنواری، یہ میں نے تمہیں اس دن بھی بتایا تھا، تمہارے ساتھ کچھ ایسا نہیں ہوا ہے کہ جس سے تمہاری کنوارے پن میں کوئی فرق آیا ہو، تم ابھی تک کنواری ہو. یہ بات تو 100% طے ہے. لیکن ایک بڑی عجیب و غریب قسم کی بات ہے جو کہ یہاں پر تمہاری رپورٹ میں آئی ہے. صدف، تمہیں نشہ دیا جاتا ہے. یہ بات سن کر میرے پاؤں کے نیچے سے تو زمین نکل گئی. ڈاکٹر تھی اور میری رپورٹ میں بتا رہی تھی کہ مجھے نشہ دیا جاتا ہے، تو میں اس بات کو لے کر کے خاموش تو نہیں رہ سکتی تھی. تو میں نے کہا میڈم، میں نے تو جیسا کہ آپ کو بتایا کھانا بھی چھوڑا، چائے بھی چھوڑی، بھوکی رہ کر بھی میں نے ایک رات دیکھا، لیکن مجھے کوئی ایسا جو ہے وہ نشہ نہیں دیا گیا. میں تو اس رات مطلب کہ اگر مجھے اس رات بھی جب میں صبح سو کر کے اٹھی تو میری یہی حالت تھی. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ مجھے پھر یہ نشہ کب دیا جاتا ہے، کس وقت دیا جاتا ہے؟ اس نے کہا دیکھو بیٹا، بات یہ ہے کہ میں تو اتنی زیادہ گہرائی میں جا نہیں رہی. رپورٹ میں ایک بات آئی ہے کہ تمہیں نشہ دیا جاتا ہے، اور اس نشے کا تعلق جو ہے وہ تمہارے بے ہوش ہونے سے ہو سکتا ہے. ایسا ہو سکتا ہے کہ تمہیں کوئی ایسی چیز دی جاتی ہو جس کو کھانے کے بعد یا پھر لینے کے بعد تم بے ہوش ہو جاتی ہو، اور تمہیں ارد گرد کے ماحول کی بالکل خبر نہ رہتی ہو، اور پھر رات میں تمہارے ساتھ کیا ہوا، کس نے کیا، تمہیں کیا پتہ، کیا خبر. اس لیے ضروری یہی ہے کہ تم اس بات کی چھان بین خود کرو کہ تمہیں ایسا کیا دیا جاتا ہے، کیا نہیں دیا جاتا ہے، یا تمہارے ساتھ کون ہے جو ایسا کر رہا ہے. جیسا کہ تم نے بتایا کہ تم اپنے ایک منہ بولے بھائی کے ساتھ رہتی ہو جس کا نام جانی ہے، اور اس کے علاوہ گھر میں اور کوئی نہیں ہے. تو ساری بات ہے کہ پھر جانی کے علاوہ یہ حرکت کسی کی نہیں ہو سکتی کہ وہی تمہیں کوئی نشہ آور چیز دیتا ہے، اور اس کے بعد وہ اس سے نشہ آور چیز کو دینے کے بعد وہ تمہارا کوئی ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے.
میں نے کہا میں تو کیا کہہ سکتی ہوں، مجھے تو اس بات کا علم نہیں ہے، لیکن بہرحال اگر جانی بھائی ایسا کر رہے ہیں تو کیوں؟ اب وہ کیونکہ بزرگ عورت تھی اور عمر میں مجھ سے بہت زیادہ تھی، تو اس نے کہا دیکھو بیٹا بات یہ ہے، اکیلی لڑکی جو ہے وہ کھلی تجوری کی طرح ہوتی ہے، تو تم جتنا مرضی کسی کو بھائی بناؤ، کسی کو باپ بناؤ، کسی کو انکل بناؤ، لیکن یاد رکھو کہ کوئی بھی آج کے دور میں سگا ماں باپ جو ہوتا ہے یا بھائی سگا جو ہوتا ہے یا بہن سگی جو ہوتی ہے، اس کے علاوہ کوئی بھائی نہیں ہوتا، کوئی بہن نہیں ہوتی، کوئی ماں باپ نہیں ہوتا۔ لہٰذا اب اس بات کی چھان بین تمہیں خود کرنی پڑے گی۔ میں یہ نہیں کہہ رہی کہ یہ تمہیں نشہ دیتا ہوگا یا پھر تمہیں جو ہے وہ کچھ ایسی چیز کھلاتا پلاتا ہوگا، لیکن میں یہ کہہ رہی ہوں کہ تمہاری رپورٹ میں ایسا کچھ آیا ہے کہ تمہارے خون میں نشے کے کچھ انش یا کوئی ایسی چیز پائی گئی ہے جو کہ زیادہ کلیئر نہیں ہے، یعنی وہ جو بھی چیز ہے عارضی ہے، یعنی اتنی زیادہ پاورفل نہیں ہے کہ وہ اپنے اثرات 2 4 5 10 3 مہینے تک تمہارے اندر چھوڑے۔ وہ شاید کوئی ایسی چیز ہے کہ جو تمہیں صرف رات بھر کے لیے جو ہے وہ بے ہوش کرتی ہے، یا رات بھر کے لیے اس نشے کا اثر تم پہ ہوتا ہے، اور صبح جب تم سو کر کے اٹھتی ہو۔ اب میں نے لیڈی ڈاکٹر سے، فوزیہ سے، میں نے ایک اور بات پوچھی۔ میں نے کہا ڈاکٹر صاحبہ مجھے ایک بات بتائیے، میں آپ سے ایک بات پوچھنا چاہوں گی۔ آپ کہتی ہو میں ورجن ہوں، میں کنواری ہوں، آپ نے میرا چیک اپ کیا ہے، اوپر سے آپ یہ کہہ رہے ہو کہ یہ سب کچھ بھی ہے، تو مجھے آپ کنفیوز کر رہی ہو، یہ تو ڈبل مائنڈڈ بات ہے۔ اس نے کہا دیکھو بیٹا میں اسی لیے کہہ رہی ہوں نا کہ جانی پر کوئی شک کیا جا سکتا ہے، لیکن مجھے خود سمجھ میں نہیں آ رہی ہے تمہارے کیس میں کیا ہو رہا ہے۔ میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، میں آپ کے کہے کے مطابق اب پورا دھیان رکھوں گی اور کوشش کروں گی کہ مجھے کوئی ایسا نشہ آور چیز نہ دی جائے۔ اب میں وہاں سے اٹھی اور اپنی رپورٹ اٹھا کر کے وہاں سے باہر نکلنے لگی۔ میں دروازے تک پہنچی تو مجھے ڈاکٹر فوزیہ نے آواز دی، صدف رکو 1 منٹ، مجھے ایک چیز لگتی ہے، ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں تمہیں ایک چیز بتا رہی ہوں، کہیں ایسا تو نہیں کہ تمہیں سوتے میں کچھ سنگھا دیا جاتا ہو اور اس سے تم بے ہوش ہو جاتی ہو؟ تمہارے اس سنگھانے کے بعد جب تم بے ہوشی میں چلی جاتی ہو، ایسا ممکن ہو سکتا ہے اسی لیے کیونکہ وہ سنگھانے والی چیز جو ہے وہ تمہارے ناک کے ذریعے سے اس کا اثر دماغ تک جاتا ہے، اور تمہارا دماغ صبح تک کے لیے سو جاتا ہے اور بالکل تمہیں کسی ارد گرد کسی چیز کا ہوش نہیں رہتا۔ تو یہ ممکن ہو سکتا ہے تمہیں کوئی ایسی چیز کلوروفارم یا اینیستھیزیا ٹائپ کوئی ایسی چیز دے کر کے یہ جانی یا پھر کوئی تمہیں بے ہوش کرتا ہو، اور پھر تم بے ہوشی کی حالت میں چلی جاتی ہو اور تمہیں جو ہے ارد گرد کی کچھ خبر نہ رہتی ہو۔ صبح تک اینیستھیزیا یا کلوروفارم کا اثر ختم ہو جاتا ہے، دوائی کا اثر ختم ہونے کے بعد تم ہوش میں آ جاتی ہو اور تمہیں کچھ بھی یاد نہ رہتا ہو، اور اس کے بعد تمہاری ہڈیوں میں درد، تمہارے جسم میں درد، اور یہ کنڈیشن ہو سکتی ہے۔ میں یہ نہیں کہہ رہی، میں اب بھی یہ نہیں کہہ رہی کہ جانی ایسا کرتا ہوگا، لیکن ایسا امکان ہے۔ اگر وہ بے ہوشی کے انش تمہارے خون کے رپورٹ میں پائے گئے ہیں تو وہ اسی لیے ظاہر نہیں ہے کہ وہ بے ہوشی کوئی انجیکشن لگا کر نہیں کی جا رہی، تمہیں کچھ کھلا کر یا پلا کر نہیں کی جا رہی۔ اگر تمہیں انجیکشن کے ذریعے سے یا کچھ کھلا کر یا پلا کر بے ہوش کیا جائے تو ظاہری بات ہے کہ اس کا خون میں اثر آئے گا، لیکن اگر تمہیں صرف کوئی رومال یا کوئی ایسی چیز سنگھا کر کے بے ہوش کر دیا جائے تو وہ اسی وقت تک اثر رہے گا جب تک تم بے ہوش رہو گی۔ جیسے ہی تم ہوش میں آؤ گی اس کا اثر بھی جاتا رہے گا۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ تمہارے ساتھ ایسا ہو رہا ہے۔ ڈاکٹر فوزیہ کی بات نے مجھے بھی سوچنے پر مجبور کر دیا تھا، لیکن میں اب کیا کہتی۔ ایک طرف ڈاکٹر فوزیہ نے مجھے ایک کنواری لڑکی قرار دیا تھا، اس نے کہا تھا کہ تمہارے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوئی ہے، اور دوسری طرف میں ایک جو ہے اور خدشے کا اظہار وہ کر رہی تھی کہ تمہاری رپورٹ میں ایسا آ رہا ہے کہ تمہیں کوئی نشہ آور چیز جو ہے وہ دی جا رہی ہے، چاہے وہ سونگھنے کے ذریعے سے ہی صحیح، لیکن
میری سمجھ میں اب یہ بات نہیں آ رہی تھی کہ یہ چل کیا رہا ہے۔ ان تمام باتوں کو لے کر میں پریشان تھی اور انہی باتوں کو ذہن میں سوچتے ہوئے میں ڈاکٹر فوزیہ کے کلینک سے ہاسپٹل سے باہر نکل آئی۔ جانی حسب روایت وہاں بار بینچ پہ بیٹھا میرا انتظار کر رہا تھا۔ میرے بار آتے ہی جانی نے مجھے اپنے ساتھ لیا اور پھر ہم جانی کے رکشے میں ہی گھر آ گئے۔ مجھے گھر میں اتار کر جانی مزدوری کرنے کے لیے نکل گیا اور پھر میں سارے دن بیٹھ کر اسی بات کو سوچتی رہی کہ ڈاکٹر فوزیہ کی بات کو میں کیا اہمیت دوں۔ ایک طرف اس نے مجھے ایک کنواری لڑکی قرار دیا ہے کہ جس کے ساتھ کچھ ایسی حرکت نہیں ہوئی ہے کہ جس میں وہ اس کا کنوارا بن جاتا رہے، اور دوسری طرف ڈاکٹر فوزیہ یہ کہہ رہی ہے کہ تمہیں شاید کوئی ایسی بے ہوشی کی دوائی ہے جو دیتی جا رہی ہے۔ اگر سوال یہ ہے کہ مجھے کوئی بے ہوشی کی دوائی دی جا رہی ہے تو اس کا جانی کو کیا فائدہ ہے؟ بے ہوشی کی دوائی اگر مجھے جانی دے بھی رہا ہے تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ بے ہوشی کی دوائی دینے کے بعد پھر وہ میرے ساتھ کچھ غلط کرتا کیوں نہیں؟ وہ میرے ساتھ اگر کچھ غلط کرتا تو یہ پتہ چلتا نا، اس کی رپورٹ آتی، مجھے پتہ چلتا کہ میں اب کنواری نہیں رہی تو میں اس پر سیدھا الزام بھی لگا سکتی تھی۔ لیکن یہاں پر تو یہ ہے کہ سانپ بھی مر چکا تھا اور لاٹھی بھی ٹوٹ چکی تھی۔ مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا۔ اسی بات کو لے کر کے میں سارا دن سوچتی رہی۔ ایک لمحے کے لیے سوچا کہ جانی آئے تو میں خود جانی سے اس بارے میں بات کروں، لیکن میں جانی سے کیا پوچھتی؟ مجھے تو ظاہری بات ہے کہ ان باتوں کو لے کر کے شرم آنی تھی۔ میں ایسی باتیں جانی سے تو ظاہری باتیں نہیں پوچھ سکتی تھی۔ بس سوچ کر رہ گئی اور پھر میں جانی سے پوچھنے کی کوئی ہمت بھی نہیں تھی۔ کچھ دن بعد ملاقات کا وقت ہوا اور پھر ہم دونوں جو ہے وہ کاشی کی ملاقات کے لیے چلے گئے۔ کاشی سے جب ہم نے ملاقات کی تو کاشی نے ہمیں ایک ایسی خبر سنائی جو ہمارے لیے کسی طوفان سے کم نہیں تھی۔ یہ آندھی اور طوفان کی طرح ہی خبر تھی جو کہ کاشی نے مجھے سنائی، اور پھر اس خبر کو سن کر کے میں تو وہیں پر جب ملاقات کرنے گئی تھی وہیں پر میں نے رونا شروع کر دیا، اور وہ خبر ہی کچھ ایسی تھی جو کہ میرے سر پر بم بن کے گری تھی۔ چودھری کا بیٹا کومے میں جا کر کے ہلاک ہو گیا تھا اور وہ بچ نہیں پایا تھا۔ اب اس لیے یہ مقدمہ جو ہے وہ گہرا چلا گیا تھا۔ چودھری نے تگڑا وکیل کیا تھا اور اس کا کہنا تھا کہ وہ اپنے بیٹے کے قاتل کو زیادہ سخت سے سخت سزا ہو سکتا ہے کہ سزائے موت دلوائے گا۔ لہٰذا اب اس نے، میرے بھائی نے مجھے یہ بول دیا تھا کہ تم لوگ اگر مجھ سے ملاقات کے لیے آتے ہو تو پتہ نہیں میرا کیا فیصلہ ہوگا۔ ہو سکتا ہے کہ اور مزید چند پیشیوں کے اندر مجھے سزا بھی سنا دی جائے، کیونکہ میری طرف سے کوئی قابل وکیل نہیں ہے۔ یہاں پر جانی نے کہا کہ تم فکر مت کرو کاشی، میں ایک وکیل کو جانتا ہوں، وہ ایسے کرائم کے جو کیس ہیں ان کو لڑتا ہے اور اس میں وہ کافی تجربہ کار بھی ہے، اور ہم لوگوں کے لیے یعنی کہ جو زیادہ فیس نہیں بھر سکتے وہ کافی رعایت بھی کرتا ہے۔ تو میں تمہارے لیے جو ہے اس وکیل کو کروں گا، اس وکیل سے بات کروں گا، کوشش کروں گا کہ تمہیں کم سے کم سزا ہو۔ کاشی نے کہا ٹھیک ہے، تم کوشش کر کے دیکھ لینا اور جو ہے وہ اس بات کو جو ہے وہ اب ختم کرو، کوشش کرو کہ ٹھیک ہے اگر تم لوگ کوئی وکیل کر سکتے ہو میری سزا کم ہو سکتی ہے تو ٹھیک ہے، نہیں ہے تو پھر ساری بات ہے کہ میرے لیے میرے نصیب میں اب یا تو عمر قید کی سزا ہے یا پھر سزائے موت ہے۔ اب ان دونوں کے علاوہ میرے لیے اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ میں اپنے رونے پر اس دوران قابو پا چکی تھی۔ مجھے کافی تسلیاں جانی نے بھی دی تھی اور کاشی بھائی نے بھی مجھے تسلیاں دی تھیں۔ اب ہم لوگ وہاں سے چلنے لگے کیونکہ اس چیز کا اعلان ہو گیا تھا کہ ملاقات کا ٹائم جو ہے وہ ختم ہونے والا ہے۔ تو میں اور جانی بھائی وہاں سے واپس چلنے لگے تو مجھے کاشی بھائی نے اپنے پاس بلایا اور پھر مجھے انہوں نے جانی کو پیچھے رکنے کے لیے کہا اور مجھے کہا کہ مجھے اپنی بہن سے اکیلے میں کچھ بات کرنی ہے۔ میں جو ہے جب کاشی بھائی کی بات سننے کے لیے کاشی بھائی کے پاس گئی تو کاشی بھائی نے آہستہ سے میرے کان میں کہا، دیکھو میں جانی کو بہت پرانا جانتا ہوں اور میں جانتا ہوں کہ وہ میرا اچھا دوست ہے، لیکن اس میں کچھ خرابیاں بھی ہیں۔ تم میری بہن ہو، میں تم سے صرف ایک بات پوچھوں گا، تم اس کے ساتھ اس کے گھر میں اس کے مکان میں رہ رہی ہو، اس نے کچھ تمہارا غلط استعمال یا تم سے کچھ فائدہ اٹھانے کی کوشش تو نہیں کی؟ بھائی کی بات سن کر میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہو گئی اور سوچ میں پڑ گئی کہ بھائی کو کیا بتاؤں۔
اتنی لمبی تفصیل تھی جو کہ میں بھائی سے بات نہیں کر سکتی تھی، اور 2 لفظوں میں تو میں بھائی کو یہی بتا سکتی تھی کہ میرے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ لہٰذا میں نے کاشی بھائی کو کہا کہ نہیں، میرے ساتھ تو ایسا کچھ بھی نہیں ہوا، میں ٹھیک ہوں۔ کاشی یہ بات سن کر سوچ میں پڑ گیا، اور پھر اس نے مجھے کہا کہ ٹھیک ہے تم جاؤ۔ میں واپس آ گئی، اور جانی نے مجھ سے بالکل نہیں پوچھا کہ تمہیں بھائی نے کیوں بلایا تھا یا بھائی نے تم سے اکیلے میں کیا بات کی۔ ہاں، ایک بات مجھے بھائی نے کی تھی، اور وہ بھائی نے مجھے یہ بات کی تھی کہ تم وقت نکال کر کے اگلی ملاقات کے لیے اکیلے آنا۔ مجھے جیل کا راستہ بھی پتہ چل چکا تھا، اور یہاں سے آنے جانے کا اور ملاقات کا سارا طریقہ بھی پتہ چل چکا تھا، اس لیے میں نے بھائی کی بات کو مان لیا اور ان سے اس بات کا وعدہ کیا کہ ٹھیک ہے، اگلی ملاقات کے لیے میں آپ سے ملنے کے لیے اکیلی آؤں گی۔ میں جانی بھائی کے ساتھ گھر واپس آ گئی، اور پھر وہی روٹین شروع ہو گئی جو کہ ہماری پہلے سے تھی۔ ایک چیز کا میں نے یہاں پر اب نوٹس کی کہ اب وہ جو درد، تکلیف، یا میرے جسم ٹوٹا یا مجھے ایسے جیسے کسی نے مارا ہو یا پھر مجھے لتاڑا ہو، ایسی جو باتیں تھیں، اب کبھی کبھار کسی رات میں مجھے ایسا ہوتا تھا فیل، جب میں سو کر کے اٹھتی تھی تو مجھے ایسا ہوتا تھا۔ اب زیادہ تر یہ بات کم ہو چکی تھی، یعنی ہفتے میں 2 بار ہوتا تھا، 3 بار ہوتا تھا، یعنی بہت کم ہو چکا تھا۔ اس لیے میں یہ سمجھ رہی تھی کہ شاید جو میں نے دوائیاں وغیرہ طاقت کی کھائی ہیں، جو میں نے ڈاکٹرز وغیرہ کے پاس گئی ہوں، میں نے وہاں سے کچھ سیرپ وغیرہ کچھ چیزیں لائی ہیں، تو اس سے میری صحت میں جو ہے وہ کافی حد تک بہتری آئی ہے۔ اس بات کو میں نے جانی بھائی کے ساتھ بھی شیئر کیا، تو جانی بھائی نے کہا کہ شاید ہو سکتا ہے کہ تم نے کچھ اب جو ہے تمہیں یہاں کا ماحول جو ہے وہ راس آ چکا ہو، شہر کا ماحول جو ہے اس کی آب و ہوا کی تم عادی ہو چکی ہو، اور تمہیں جو تکلیف تھی جو بھی ہوئی تھی وہ اب ان دوائیوں کی وجہ سے کافی کور ہو چکی ہو۔ اوپر سے پھل فروٹ وغیرہ بھی تو تم نے کافی کھایا ہے، تو اس لیے ہو سکتا ہے کہ وہاں سے تمہیں کچھ زیادہ جو ہے وہ بہتری محسوس ہوئی ہو۔ تو ان باتوں کو لے کر کے واقعی میں سنجیدہ تھی کہ یہ بات جو ہے وہ واقعی ٹھیک ہے، ایسا ہو سکتا ہے۔ میرے خدشات جانی بھائی کے لیے برے نہیں تھے، اب بھی میں یہی سوچتی تھی کہ دیکھو، مجھے ایک ڈاکٹر نے، لیڈی ڈاکٹر نے چیک کیا، اس نے کہا کہ تم ایک کنواری لڑکی ہو اور تم بالکل ٹھیک ٹھاک ہو۔ تو اس کے باوجود جو ہے دوسری بات جو تھی رپورٹ والی، وہ مجھے پریشان کر رہی تھی۔ پھر مجھے ایک بات ذہن میں آئی کہ میں نے ایک ڈرامے میں دیکھا تھا، ٹی وی ڈرامے میں، اس میں لڑکی ایک کی رپورٹ ہوتی ہے، وہ کسی دوسری لڑکی کے ساتھ بدل جاتی ہے۔ تو ایسا میرے ساتھ بھی تو ہو سکتا ہے کہ جو رپورٹ جو ہے وہ اس لیڈی ڈاکٹر فوزیہ نے مجھے دکھائی ہو، وہ میری ہو ہی نہ، وہ کسی اور صدف نامی پیشنٹ کی ہو سکتی ہے، کسی اور مریضہ کی ہو سکتی ہے، کوئی غلط فہمی بھی تو ہو سکتی ہے، خون کا سیمپل بھی تو بدل سکتا ہے۔ ایسے واقعات ہاسپٹل میں اکثر ہو جاتے ہیں، اور میں ان چھوٹی سی باتوں کو لے کے ایویں جو ہے وہ پتہ نہیں کیا سے کیا سوچ رہی ہوں۔ اگلی بار جب ملاقات کا وقت آیا تو مجھے جو ہے میں نے جانی بھائی سے کہا کہ جانی بھائی، آپ آج جو ہے نا ملاقات کے لیے میرے ساتھ نہ جائیں، مجھے جو ہے وہ اکیلے جانے دیں۔ جانی بھائی نے کہا کہ بھئی کیوں، ایسا کیا ہے کہ تم میرے ساتھ آج ملاقات کے لیے نہیں جانا چاہتی؟ تو میں نے کہا کہ نہیں، اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ سو کریں ہم دونوں بہن بھائی، اور بہن بھائی کی آپس میں 100 یادیں ہوتی ہیں، تو آج میں اپنے بھائی کے ساتھ اپنی کچھ پرانی یادیں شیئر کروں گی، اور وہ میرے ساتھ کچھ اپنی پرانی یادیں شیئر کرے گا، لہٰذا میں چاہتی ہوں کہ میں اکیلے ہوا ہوں، اگر آپ کو اعتراض نہ ہو۔ تو میں کہا مجھے کیا اعتراض ہو سکتا ہے، میں تو جا رہا ہوں رکشہ چلانے، پھر ٹھیک ہے تم چلی جاؤ، میں تمہیں اتار دیتا ہوں جیل تک، یہ کرتا ہوں میں تمہیں جیل تک اتار دیتا ہوں۔ خیر، اس نے مجھے جیل تک اتار دیا، اور پھر میں ملاقات کے لیے روانہ ہو گئی، اور وہ اپنی مزدوری کے چکر میں روانہ ہو گیا۔ میری جب ملاقات کی باری آئی تو کاشف سے میری ملاقات ہوئی، یعنی میرے بڑے بھائی سے میری ملاقات ہوئی، اور ہم دونوں نے خوب جی بھر کے باتیں کی۔ ملاقات کے لیے کم سے کم 15 منٹ کا ٹائم دیا جاتا تھا۔ اب اس 15 منٹ کے ٹائم میں ہم نے 5 منٹ تو ادھر ادھر کی باتوں میں، ہنسی مذاق میں گزار دیے، اور پھر اگلے 10 منٹوں میں میں نے اور کاشی بھائی نے جس موضوع پر بات کی، کاشی نے مجھے کہا کہ میں نے اس دن تم سے پوچھا تھا کہ جانی تمہیں تنگ تو نہیں کرتا ہے، اور تم میرا مطلب سمجھ گئی ہوگی کہ میں کس حوالے سے پوچھ رہا ہوں۔ تو میں نے اس کو بتایا کہ نہیں، ایسا نہیں ہے، لیکن کچھ بات ہے جو میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں۔ میرے بھائی نے کہا کہ جو کچھ بھی ہے مجھے کھل کر بتاؤ، میں تم سے ساری بات سننا چاہوں گا۔ اب میں نے جانی کے بارے میں کیا بتانا تھا، میں نے اسے اپنی کیفیت کے بارے میں، کہ میں
جب سو کر کے اٹھتی تھی میرا جسم ٹوٹا ہوتا تھا، مجھے ایسا لگتا تھا مجھے کسی نے مارا ہے، پیٹا ہے، لتاڑا ہے۔ پھر میں ڈاکٹر کے پاس گئی، میں نے رپورٹ کرائی اور پھر سب کچھ جو کچھ بھی اب تک ہوا تھا میں نے سب کچھ جو ہے وہ کاشی کو بتا دیا۔ ساری بات سننے کے بعد کاشی نے کہا کہ اچھا یہ بتاؤ تم کیا کہتی ہو؟ تو میں نے کہا مجھے تو کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی، تمہارے سامنے یہ ساری صورتحال، میں جانی پہ الزام کیسے لگاؤں؟ وہ میرے ہر طرف سے دھیان رکھتا ہے، بالکل میرے ساتھ جو ہے وہ اچھی طریقے سے رہتا ہے، میرے کھانے پینے کا ہر چیز کا دھیان رکھتا ہے، میرا دوائی دارو کرتا ہے۔ اگر اس کے من میں چور ہو تو وہ مجھے کسی لیڈی ڈاکٹر کے پاس لے کر ہی نہ جاتا، وہ مجھے کسی ہاسپٹل میں چیکنگ کے لیے لے کر ہی نہ جاتا، وہ میری خون کی، بلڈ کی، پیشاب وغیرہ کی رپورٹیں کرواتا ہی نہیں۔ کاشی کہنے لگا تم ٹھیک کہتی ہو، لیکن میں کچھ اور سوچ رہا ہوں، کیونکہ اب مجھے ایسا لگ رہا ہے کہ شاید جو صورتحال ہے، جس حساب میں وہ کیس جو ہے وہ چودھریوں کا مضبوط ہے، تو شاید ہو سکتا ہے کہ سیدھی بات ہے کہ مجھے اس سزا سے نہیں بچایا جا سکتا۔ وہ وکیل جو وہ کہہ رہا تھا پتہ نہیں وہ بھی مجھے بچا سکے گا یا نہیں، یا وہ پھر مجھے سزا کم کروا سکے گا یا نہیں۔ تو اس لیے مجھے تو اب ایسا لگ رہا ہے کہ شاید میں اب جیل سے کبھی باہر نہیں آ سکوں گا۔ اس لیے میں نے کچھ سوچا ہے، تم اگلی بار جب ملاقات کے لیے آؤ گی، تم اور جانی دونوں اکٹھے آؤ گے اور میں جو ہے وہ تمہیں وہ بات بتاؤں گا جو میں نے سوچی ہے۔ میں ملاقات کر کے باہر نکل آئی، آخری باتوں نے مجھے پھر افسردہ کر دیا تھا، میں پریشان ہو گئی تھی، لیکن میرے بھائی نے مجھے پھر تسلی دی تھی کہ جو کچھ نصیب میں لکھا ہوتا ہے وہ تو ہونا ہی ہوتا ہے، اس لیے تم پریشان نہ ہو اور تم جو ہے وہ یہاں سے چلی جاؤ۔ میں گھر آ گئی اور گھر آ کر کے میں نے جو ہے ایک دفعہ سے پھر گھر کی اچھی طریقے سے صفائی کی، اور صفائی کے دوران میں کوئی ایسی چیز ڈھونڈ رہی تھی کہ جس میں مجھے پتہ چل جائے کہ شاید ایسی کوئی نشہ آور دوائی جو ہے وہ اس گھر میں ہوتی ہے۔ میں نے چار پائیوں کے نیچے، اس کے بعد بیڈ کے نیچے، صوفے کے نیچے، صوفے کے گدیاں اٹھا کر کے، کچن میں، الماریوں میں، فریج میں، ہر جگہ پر کوئی ایسی چیز ڈھونڈنے کی کوشش کی کہ شاید جس سے مجھے پتہ چلے کہ کوئی ایسی چیز ہے کہ جو مجھے سنگھائی جاتی ہے اور میں بے ہوش ہو جاتی ہوں۔ میری ساری چھان پھٹک کا کوئی نتیجہ نہیں نکلا اور ایسی کوئی چیز نہ ملی، حتیٰ کہ آج تو میں نے گھر سے باہر نکل کر کے ادھر ادھر بھی دیکھا کہ شاید ایسی کوئی چیز ہو کہ وہ کسی دیوار وغیرہ میں رکھ دیتا ہو، یا پھر اندر آنے سے پہلے اٹھا لیتا ہو، یا رات کو اٹھا لے آتا ہو، لیکن ہماری دیواریں بالکل سپاٹ تھیں، ان میں تو جو ہے رنگ روغن سفیدی ہوا تھا، وہاں پہ کوئی ایسی چیز نہیں تھی۔ واش روم میں میں چلی گئی اور واش روم میں جا کر کے میں نے اوپر واش روم کے اندر جو پنکھا لگا ہوا تھا وہاں پر اوپر سب کچھ، مطلب میں آج اپنی پوری تسلی کر رہی تھی کہ یہ میرا وہم ہی ہے یا پھر اس میں کچھ حقیقت بھی ہے، لیکن سب کچھ دیکھنے کے باوجود جب میں تھک ہار کر بیٹھی تو مجھے سمجھ آئی کہ کچھ بھی نہیں ہے ایسا، یہ صرف میرا وہم ہے جس کو لے کر کے میں پریشان ہوں، اور اب اپنے وہم کے چلتے جو ہے میں ذہنی مریضہ بنتی جا رہی ہوں، اور مجھے کچھ زیادہ ہی جو ہے وہ جانی بھائی کے بارے میں جاسوسیاں کرنے کا شوق ہو گیا ہے۔ لہٰذا میں نے اپنے آپ کو ایک دفعہ پھر کوسا اور کہا کہ صدف تو غلط کر رہی ہے اور تم نے جو ہے وہ بالکل غلط کیا ہے۔ میں نے ایک دفعہ یہاں پر میں نے ایک فیصلہ اور کر لیا بیٹھے بیٹھے کہ مجھے ایک دفعہ گاؤں جا کر چودھری سے ملنا چاہیے اور اپنے بھائی کے لیے کچھ رو دو کے سفارش کرنی چاہیے۔ مجھے امید تو نہیں تھی، لیکن شاید چودھری کا غصہ جو ہے وہ ٹھنڈا ہو گیا ہو، اس کا بیٹا مر گیا تھا، اس کے بیٹے کے مرنے کا افسوس بھی کرنا تھا، اپنی سہیلیوں سے بھی ملنا تھا اور گاؤں بھی جانا تھا۔ لہٰذا میں نے اگلے ہی دن جانی بھائی سے یہ بات کی تو جانی نے کہا کہ ٹھیک ہے، تم جب بھی جانا چاہو گی تیار ہو جانا، میں تمہیں گاؤں لے جاؤں گا۔ میں جانی کے ساتھ گاؤں آ گئی اور پھر میں چودھری کے ڈیرے پر گئی اور چودھری کے بیٹے کا افسوس کیا، لیکن وہاں پر تو رسی جل گئی تھی لیکن بل نہیں گیا تھا۔ وہی سچویشن کا مجھے سامنا کرنا پڑا کہ چودھری جو ہے وہ مجھے دیکھنے تک کا روادار نہیں تھا، اور اس نے مجھے یہی کہا کہ تم جتنی جلدی ہو سکے میری نظروں کے سامنے سے دور ہو جاؤ، تمہاری وجہ سے میں نے اپنا جوان بیٹا کھو دیا ہے۔ اگرچہ وہ بھی اپنے بیٹے کے کرتوت سے واقف تھا، لیکن ظاہری بات ہے کہ وہ بہرحال جیسا بھی تھا اس کے لیے اس کا بیٹا تھا۔ لہٰذا چودھری نے مجھے ایک دفعہ پھر گاؤں سے چلے جانے کے لیے کہا۔ میں اپنی سہیلیوں سے ملی اور سہیلیوں سے ملنے کے بعد میں پھر وہاں سے واپس جو ہے روانہ ہو گئی۔
شہر میں گھر واپس آ کر کے مجھے اب ایک ہی چیز لگی کہ شاید میرا اب گاؤں میں واپس جانا جو ہے وہ بالکل ہے ہی نہیں ہے. گاؤں سے میرا رشتہ ناتا جو ہے وہ بالکل اب ختم ہو چکا ہے. اب یہی ہے کہ کبھی کبھار گاؤں چلی جایا کروں گی اور جو لوگ میرے ساتھ گاؤں میں رہتے تھے ان سے مل کر کے واپس آ جایا کروں گی. اور اس کے علاوہ میرا گاؤں میں اب کچھ بھی باقی نہیں تھا. میں اپنے گھر بھی گئی تھی, میں نے تالا کھول کر کے اپنے گھر کے اندر کچھ چیزیں بھی دیکھی تھیں اور کچھ اور ضرورت کا سامان جو کہ میرے لیے مخصوص تھا, یعنی کہ کچھ ایسی چیزیں کہ جو میں نے اپنے لیے بچپن کی کچھ یادیں تھیں میری کاشف کے ساتھ, تو وہ میں نے وہاں سے لی تھیں اور اس کو ان تھیلے میں ڈال کر کے میں لے کر کے یہاں آ گئی تھی. میرا اب واقعی اپنے گاؤں میں من نہیں لگ رہا تھا. میں گاؤں چلی تو گئی تھی لیکن گاؤں سے واپسی پر مجھے یہی اپنا گھر لگ رہا تھا جس گھر میں میں آ گئی تھی. مجھے اب جانی کا گھر ہی اپنا گھر لگنے لگا تھا. گاؤں والا گھر جو ہے وہ مجھے ویرانہ لگ رہا تھا. گاؤں کے لوگ بھی وہی ان کی پرانی ہی کیفیت تھی. کچھ لوگ تو بہت اچھے طریقے سے ملے اور کچھ لوگوں نے ناک منہ چڑھایا, اور اسی طریقے سے میں جو ہے سمجھ لیجئے کہ ایک ناکام سفر کے بعد اپنے گھر واپس آ گئی تھی. مجھے یہی اپنا گھر لگ رہا تھا اور مجھے یہی ایسا ہی لگ رہا تھا کہ میں اب شاید ساری زندگی یہیں رہوں گی. عمر قید کی یا پھانسی کی سزا اگر میرے بھائی کو بول گئی تو اس کے بعد جو ہے وہ میرا یہی ٹھکانہ ہے اور یہی گھر ہے. اب جانی کا گھر ہی مجھے اپنا گھر نظر آ رہا تھا, لیکن میں اب اس بات کو بھی لے کر کے پریشان تھی کہ جانی کب تک میرا بھائی بن کر کے میرے ساتھ رہے گا. وہ جو بھی تھا تو ایک منہ بولا بھائی, کبھی بھی وہ مجھے جواب دے سکتا ہے, کبھی بھی اپنے گھر سے نکال سکتا ہے, کہیں جانے کے لیے کہہ سکتا ہے. ابھی تک تو اس کا رویہ میرے ساتھ بہتر تھا اور اس نے میرے ساتھ کچھ ایسا سلوک نہیں کیا تھا. اور میں تھی کہ میں اپنے آپ پر اب افسوس کر رہی تھی کہ میں کن وہموں میں کن چیزوں میں پڑ گئی تھی. میری ذرا سی طبیعت خراب ہوئی, میرے بدن میں درد ہوا, مجھے کچھ جو ہے وہ فیل ہوا تو میں ڈاکٹروں کے پاس پہنچ گئی. میں نے ٹیسٹ کرانے شروع کر دی اور میں نے یہ پتہ کرنا شروع کر دیا کہ میں جو ہے وہ میرے ساتھ کوئی زیادتی تو نہیں ہو رہی ہے, میرے ساتھ کچھ ہو تو نہیں رہا ہے. یہ سب کچھ میں اب یقین کریں واپسی پہ سفر جب کر کے میں گاؤں سے اپنے شہر واپس اپنے گھر آ رہی تھی, جانی کے گھر آ رہی تھی, تو میں انہی باتوں کو سوچتی چلی آ رہی تھی کہ میں نے کتنا زیادہ برا سوچا اور میں نے کتنا زیادہ برا کیا. لیکن اس کے باوجود بھی جانی جو ہے اس نے کبھی میرے ساتھ کوئی بدتمیزی نہیں کی تھی, میرے ساتھ اونچی آواز میں بات نہیں کی تھی, مجھے ڈانٹا نہیں تھا, مارا نہیں تھا. مجھے اپنے گھر میں پناہ دی ہوئی تھی, میرے کھانے پینے کا خیال رکھتا تھا, میری دن رات کی روٹین کا خیال رکھتا تھا, مجھے ٹائم سے سونے دیتا تھا, مجھ پہ کوئی ظلم نہیں کرتا تھا, میرے لیے کما کر لاتا تھا. تو ان سب باتوں کو کرنے کے بعد میں آج اپنے آپ پر شرمندہ تھی, کیونکہ ایک امید تھی جو کہ میں گاؤں کو لے کر کے اب بھی لگائی ہوئی بیٹھی تھی, لیکن اب آج وہ امید بھی ٹوٹ گئی تھی. مجھے اب صاف پتہ لگ گیا تھا کہ گاؤں اب میرا گاؤں نہیں رہا, مجھے شاید اب یہاں پر نہیں آنا, مجھے اپنی باقی کی زندگی اب جانی کے گھر پہ ہی گزارنی ہے. لیکن میں یہی سوچ رہی تھی کہ کس طریقے سے کبھی نہ کبھی تو کوئی ہمارے رہنے پر اعتراض کر سکتا ہے, کبھی نہ کبھی ہمارے لیے کچھ بات بن سکتی ہے. لیکن بہرحال اب تک تو جانی نے میرے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی تھی اور میں نے بھی جانی کے ساتھ کوئی ایسی بات نہیں کی تھی. یہاں پر میں آپ کو اپنے من کی ایک بات بتانا چاہ رہی ہوں, اور شاید وہ بات جو ہے وہ آپ سن کر کے حیران ہو جائیں گے. وہ جس طریقے سے میرے لیے کر رہا تھا, مجھے کما کر کے لا کے دے رہا تھا, مجھے کھلا رہا تھا, پلا رہا تھا, میرے لیے ہر قسم کی جو محنت مشقت مزدوری کر رہا تھا, مجھے اس سے پیار ہونے لگا تھا. لیکن کیونکہ میں اسے جانی بھائی کہتی تھی اور اپنا منہ پولا بھائی بنا رکھا تھا, میرے بھائی کا وہ دوست تھا, تو میں اس کے ساتھ اس بات کا اظہار نہیں کر سکتی تھی. میں واقعی میں اس سے محبت کرنے لگی تھی, اور میری یہ محبت جو تھی یک طرفہ تھی, کیونکہ جانی نے کبھی اپنے ہاؤ بھاؤ سے مجھے ایسا محسوس نہیں ہونے دیا تھا کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرتا ہے. لیکن ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں بھی ایسی بات ہو, لیکن وہ دوست کی بہن یا پھر اپنی منہ بولی بہن کر کے چپ ہو رہا ہو. لیکن اب یہ باتیں جو ہیں وہ میں فیل کر رہی تھی, اپنے من میں یہ بات محسوس کر رہی تھی کہ مجھے واقعی میں اس سے محبت ہوتی جا رہی ہے. کیونکہ اتنا آج کے زمانے میں کون کس کے لیے کرتا ہے. ہم لوگ گھر واپس آ گئے اور پھر کچھ ہی دنوں بعد ایک اور ملاقات کا وقت آ گیا, اور ہم کاشی بائی سے ملاقات کرنے کے لیے جیل چلے گئے. اس بار میں اور جانی دونوں اکٹھے تھے اور پھر ہم نے ایک بھرپور ملاقات کاشی سے کی.
اس ملاقات میں ایک بہت ہی بڑی اہم بات سامنے آئی. کاشی کیونکہ میرا بڑا بھائی تھا اور اس سے اس بات کی فکر تھی کہ میں اپنی زندگی اگر اس سے کچھ ہو گیا تو کیسے گزاروں گی. لہٰذا اس بات کو لے کر کے اس نے مجھے اور جانی کو ایک بات سمجھائی. اس نے مجھے اور جانی کو کہا کہ دیکھو بھی بات یہ ہے کہ جانی تم میرے دوست ہو اور تم صدف کے منہ بولے بھائی بھی بنے ہوئے ہو، لیکن منہ بولا رشتہ تمہیں پتہ ہے کہ کوئی رشتہ نہیں ہوتا. میں چاہتا ہوں، پتہ نہیں میں یہاں سے کب رہا ہوں گا بھی یا نہیں ہوگا، اور پتہ نہیں میری اگلی منزل کیا ہے. میرے لیے تو جو مصیبت بننی تھی وہ بن چکی ہے. مجھے تو ایسا لگتا ہے کہ جیسے میرا مقدمہ ہے میں شاید باہر ہی نہیں آ سکوں گا، لیکن یہ بھی ہو سکتا ہے کہ میں آ جاؤں، جلدی آ جاؤں، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ آؤں. تو اس تمام بات کو لے کر کے میں نے ایک بات سوچی ہے، اور وہ بات میں نے یہ سوچی ہے کہ تم اور صدف آپس میں شادی کر لو. جی ہاں، تم دونوں شادی کر لو. کیوں؟ صدف کی شادی کسی نہ کسی جگہ کرنی تو تھی. اب میں یہاں پر نہیں ہوں، اور تم اگر اس کی شادی کسی جگہ کر دیتے ہو، کسی اور جگہ، تم اس کے بھائی ہونے کا فرض ادا کرتے ہو بالفرض، تو کیا پتہ اس سے جو گھر ملے گا وہ اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا، وہ لوگ اچھے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، وہ لڑکا اچھا ہوگا یا نہیں ہوگا. لیکن یہاں پر یہ ہے کہ جیسے یہ بتا رہی ہے کہ جس طریقے سے تم اس کے ساتھ چل رہے ہو، اس کا خیال رکھ رہے ہو، اس کے کھانے پینے کا، اس کے کپڑے جوتے کا، اس کے سونے اٹھنے بیٹھنے کا، تو اس ساری بات کو لے کر کے ایک بات تو صحیح ہے کہ تم اگر اس سے شادی کر لو گے تو تم ایک اچھے شوہر ثابت ہوگے. اور پھر جیسی تمہاری اور اس کی انڈرسٹینڈنگ ہے کہ تم اس کی سن لیتے ہو، یہ تمہاری سن لیتی ہے، تو یہ بھی تمہارے لیے ایک اچھی بیوی ثابت ہوگی. ہو سکتا ہے تمہیں وقتی طور پر میری بات بری لگے یا تمہیں سمجھ نہ آئے، لیکن جب تم دونوں بیٹھ کر ٹھنڈے دماغ سے اس بات کو سوچو گے کہ تم ایک رکشہ چلانے والے، چلو شہر میں تم رہتے ہو، تمہارا گھر اپنا ہے، تم ایک رکشہ چلانے والے، محنت مزدوری کرنے والے، نہ تمہارا ماں باپ، نہ بھائی، نہ بہن، نہ تمہارے کوئی رشتہ دار، لیکن تم نے اپنا گھر تو بسانا ہے نا. کل کو تمہاری خواہش ہے نا کہ بیوی بچے ہوں. اور اسی طریقے سے یہ میں آ گیا جیل میں کل کو پتہ نہیں کہاں پہنچ جاتا ہوں، عمر قید ہے، سزائے موت ہے، یا کچھ اور ہے، تو پتہ نہیں کب رہا کر کے واپس آؤں گا، اگر آتا بھی ہوں تو ان تمام باتوں کے باوجود تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں 14-15 سال 20 سال اگر بعد آتا ہوں، اس وقت تک میں تو بوڑھا ہو چکا ہوں گا، تو کیا تم لوگ بھی اس وقت تک اسی طریقے سے رہنا چاہتے ہو، بوڑھے ہونا چاہتے ہو؟ نہ اس کی شادی ہو نہ تمہاری ہو، حتیٰ کہ تم آپس میں دونوں شادی کر سکتے ہو، تمہاری دونوں کی شادی آپس میں ہو سکتی ہے کیونکہ تمہارا کوئی سگا رشتہ نہیں ہے. لہٰذا میں آج تم دونوں کو یہی بات کہوں گا، میرے کیس کا کوئی پتہ نہیں کیا فیصلہ ہوگا یا کیا نہیں ہوگا، تم دونوں اپنی زندگی میں اکٹھے ہو جاؤ. بھائی نے وہ بات کی تھی جو کہ میرے من کے اندر چل رہی تھی. میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ میں پسند کرنے لگی تھی جانی کو، لیکن میں اس کے سامنے کھل کر کے بات نہیں کر سکتی تھی. شاید میری من کی بات بھائی تک کسی طریقے سے پہنچ گئی تھی، اور بھائی نے یہ بات جو ہے وہ جانی کے سامنے کر دی تھی. کاشی بھائی کی بات سن کر کے جانی کسی گہری سوچ میں چلا گیا. پھر اس نے کاشی کو کہا، دیکھو کاشی، بات یہ ہے، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے کہ میں صدف سے شادی کروں، اسے اپنی بیوی بنا لوں، لیکن ایک طرف کی آمادگی ضروری نہیں ہوتی. اگر تم چاہتے ہو کہ میں صدف سے شادی کروں، اس کے لیے صدف کی اپنی آمادگی بھی ضروری ہے. تم صدف کے اوپر یہ فیصلہ مسلط کر دو کہ وہ مجھ سے شادی کر لے، اور صدف مجھ سے شادی کرنے کے لیے تیار نہ ہو، کیونکہ تم ایک چیز شاید بھول رہے ہو، صدف کی عمر ابھی صرف 21-22 سال ہے، جبکہ میں 30-32 سال کا جوان ہوں. اب میرے اور اس کی عمر میں 10 سال کا فرق ہے، میں تم سے بھی بڑا ہوں عمر میں. تو اب مجھے نہیں پتا کہ صدف کے من میں کیا ہے،
اگر میں صدف کے آگے یہ بات رکھوں تو صدف کیا جواب دے گی مجھے نہیں پتا. میں کسی کے اوپر زبردستی اپنی بات مسلط کرنا نہیں چاہتا. تم صدف سے پوچھو، یہ سامنے کھڑی ہے، اگر اس سے کوئی اعتراض نہیں ہے تو پھر مجھے بھی کوئی اعتراض نہیں ہے، میں صدف سے شادی کر لوں گا. اب کاشی بھائی میری طرف متوجہ ہوئے اور انہوں نے مجھے کہا کہ ہاں صدف تم کیا کہتی ہو؟ میں نے کہا بھائی جیسے آپ نے کہا ہے مجھے بھی وہی بات ٹھیک لگتی ہے. مجھے شادی کرنی ہوگی اور میں جو ہے وہ جانی سے شادی کروں گی، کیونکہ باقی اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ اگر کچھ آپ نہیں آتے 10 12 15 سال تک آپ نہیں آتے تو اتنے عرصہ تو ظاہری بات ہے کہ میں یا پھر جانی اکٹھے جو ہے وہ اس طریقے سے تو نہیں رہ سکتے. لیکن اگر ہم میاں بیوی بن جائیں گے اور ہماری جو ہے وہ شادی ہو جائے گی تو کسی کو ہمارے رہنے پہ اعتراض نہیں ہوگا، کسی کو ہماری کسی بات پہ اعتراض نہیں ہوگا. اور اگر آپ کی زندگی رہی اور آپ واپس آئے تو آپ کے آنے تک جو ہے ہم لوگ آپ کا انتظار کریں گے اور ہم لوگ اسی طریقے سے آپ لوگ سے آ کر کے ملتے رہیں گے اور آپ سے ہماری بات چیت جو ہے وہ چلتی رہے گی. میری آمادگی کے بعد جانی نے بھی ہاں کر دی تھی اور کاشی بھائی بھی ہمارے اس رشتے کو لے کر کے خوش تھے، کیونکہ اب کوئی چارہ کار ہی نہیں تھا. میری شادی کرنی تھی اور جانی سے بہتر ور نہیں مل سکتا تھا. مجھے بھی جانی پسند آ چکا تھا، میں جانی سے محبت کرنے لگی تھی. یہ بات میں نے بتائی تو نہیں تھی لیکن میں نے اپنی آمادگی کا اظہار کر دیا تھا اور یہ بھی اسی کے مترادف تھا کہ میں اسے پسند کر رہی تھی. کچھ باتیں ایسی ضرور تھیں کہ جو مجھے ابھی شکوک و شبہات میں مبتلا کرتی تھیں، وہ باتیں پیچھے گزر چکی تھیں لیکن اب میں نے ان پر سوچنا چھوڑ دیا تھا. لیڈی ڈاکٹر کی بس ایک ہی بات پہ میں نے توجہ کی تھی اور دوسری پہ نہیں کی تھی. رپورٹ میری کیا آئی تھی یہ میں اب نہیں جاننا چاہتی تھی. لیڈی ڈاکٹر نے کہا تھا میں کنواری ہوں، ٹھیک ہوں. مجھے اب بس اسی بات میں دلچسپی تھی کہ میں کنواری ہوں، ٹھیک ہوں. ہم لوگ وہاں سے ملاقات کر کے واپس آ گئے. اب جانی نے کچھ پیسے اکٹھے کرنے شروع کر دیے تاکہ وہ جلد از جلد جو ہے وہ مجھ سے شادی کر سکے. چند لوگوں کو تو ظاہری بات ہے کہ جو محلے کے تھے اور جن کے ساتھ جانی کا اٹھنا بیٹھنا تھا ان کو وہاں پہ بلانا تھا اور ان سے بات چیت جو ہے وہ کرنی تھی. لہٰذا کہ محلے کے چند لوگوں کو جو ہے وہ اس بات کی اطلاع دی گئی کہ مجھے جو ہے وہ جانی کے ساتھ اور جانی کو میرے ساتھ شادی کرنی ہے. زیادہ بڑا فنکشن تو نہیں ہوا، بس ہماری آرام سے سکون سے شادی ہو گئی. نکاح جو ہے وہ رضامندی سے ہو گیا. میرے بھائی نے رضامندی اپنی بھیج دی تھی اور اس نے ہم دونوں کے لیے جو ہے وہ نکاح کی حامی بھر لی تھی اور ہم دونوں کی شادی جو ہے وہ ہو گئی. ہم دونوں کی شادی محلے میں ہی ہوئی تھی اور محلے کے لوگوں نے ہی مل کر کے ہمارا نکاح کرا دیا تھا اور پھر ہم لوگ جو ہے وہ میاں بیوی کے بندھن میں بندھ گئے. میں دلہن بنی بیٹھی تھی اور سہاگ رات تھی. جانی کمرے میں آیا، اس نے میرا گھونگھٹ اٹھایا اور گھونگھٹ اٹھا کر کے اس نے مجھے بڑے پیار سے دیکھا اور بڑے پیار سے دیکھنے کے بعد کہا اس نے، دیکھو صدف، بات یہ ہے کہ جب میں گاؤں میں بھی جاتا تھا کاشی سے ملنے کے لیے میں اس وقت بھی تمہیں پسند کرتا تھا، لیکن میں کبھی بھی تمہیں کھل کر کے کہہ نہیں پایا کہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں یہاں تمہیں پسند کرتا ہوں. تم یہاں پر آئی، تمہیں ایک مصیبت یہاں پر لے آئی اور تم میرے پاس یہاں پہ رہنے لگی. میں اس وقت بھی تمہیں پسند کرتا تھا. پھر مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارے دل میں میرے لیے کیا ہے کیا نہیں ہے، اس لیے میں اپنا کوئی فیصلہ تم پر تھوپنا نہیں چاہتا تھا، کوئی بات تم پر مسلط نہیں کرنا چاہتا تھا. میں اکیلے رہ رہا تھا، مجھے امید بھی نہیں تھی کہ میرا گھر بس جائے گا، میری شادی ہو جائے گی. جب تم میرے پاس یہاں پر آئی تمہیں دیکھ کر میرا من خراب ہوا، میری نیت میں فتور آنے لگا، لیکن میں کیا کرتا، مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا. پھر کیونکہ مجھے پتا تھا کہ تم ایک کنواری لڑکی ہو، تمہاری جو شادی ہے وہ کل کو کسی جگہ مجھے بھی کرانی پڑ سکتی ہے، یا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر تم میری قسمت میں ہو تو مجھے مل جاؤ. اس لیے میرے ذہن میں ایک آئیڈیا آیا اور میں اس آئیڈیا پر کام کرنے لگا. پہلے ہی روز جب تم یہاں پہ آئی تھی مجھے پتا تھا تم مصیبت کی ماری ہو، پریشان ہو، لیکن میں کیا کرتا، میں بھی تو اتنے سالوں سے تمہیں چاہتا تھا، تمہیں پسند کرتا تھا. لہٰذا میں نے ایک آئیڈیا سوچا اور وہ آئیڈیا سوچ کر کے میں مطمئن ہو گیا.
میں نے اپنے ایک دوست کے ذریعے سے ایک ایسی دوائی حاصل کی جس کو سونگھانے سے بندہ بے ہوش ہو جاتا ہے اور اسے 7 سے 8 گھنٹے بعد خود بخود ہوش آ جاتا ہے۔ یہ دوائی حاصل کرنے کے لیے مجھے بہت زیادہ محنت کرنی پڑی، لیکن یہ میں دوائی لے آیا۔ کب لے کر آیا؟ جس میڈیکل سٹور پر میں ڈسپرین اور پیناڈول لینے کے لیے رکا تھا، وہ میڈیکل سٹور میرے اسی دوست کا تھا۔ میں نے اسی سے محنت کر کے وہ دوائی وہاں سے لے لی تھی۔ اس دوائی کو میں ہمیشہ اپنے رکشے کی سیٹ کے نیچے رکھتا تھا۔ اسے میں نے کبھی بھی اپنے گھر کے اندر نہیں رکھا۔ رات میں جب تم سو جاتی تھی، میں تمہارے کمرے میں آتا تھا اور اس دوائی کو سونگھا کر تمہیں بے ہوش کر دیتا تھا۔ پھر اس کے بعد رات گزر جاتی تھی اور تم جب صبح سو کر کے اٹھتی تو تم کہتی تھی کہ تمہارے بدن میں درد ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے جیسے تمہیں کسی نے تاڑا ہے یا مارا ہے۔ آج کیونکہ تم میری بیوی بن چکی ہو اور میں ایک نئے سفر کا آغاز تمہارے ساتھ کرنے جا رہا ہوں، آج میں اس راز سے پردہ اٹھاتا ہوں۔ مجھے پتا تھا کہ جب تمہیں ان باتوں کا شک پڑے گا تم ڈاکٹروں کی طرف بھاگو گی، اپنی رپورٹیں بھی کراؤ گی، سب کچھ کرو گی۔ اس دوائی کا اثر مجھے میرے میڈیکل سٹور والے دوست نے ایسا بتایا تھا کہ یہ کسی بھی طریقے سے ظاہر نہیں ہو سکے گا، ایسا ہی لگے گا کہ وقتی طور پر ایک اثر تھا جو کہ صبح اٹھتے ساتھ ہی ختم ہو جائے گا، اور پھر یہی ہوا جو کہ تمہاری رپورٹ میں شاید آیا ہوگا، اور جس سے رپورٹ کلیئر نہیں ہوئی اور تمہیں پتہ چلا ہوگا کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوا ہے۔ اور پھر اس کے بعد میں تمہیں ایک اور بات بتا دوں۔ تمہیں ظاہری بات ہے کہ کسی لیڈی ڈاکٹر نے چیک بھی کرنا تھا اور تمہیں تمہارے بارے میں بتانا بھی تھا، تو محترمہ میں آج اس بات کا تم پہ انکشاف کرنے لگا ہوں۔ ایک راستہ اور بھی ہوتا ہے، شاید تمہیں اس چیز کا پتہ اب شادی ہو گئی ہے تو چل جائے گا۔ ایک ایسا راستہ کہ میرا مطلب بھی نکل جائے اور تم کنواری بھی رہو۔ شاید اب تمہیں تمہارے ہر سوال کا جواب مل چکا ہوگا۔ میں تمہیں آج یہ بات اس لیے بتا رہا ہوں کہ ہم زندگی کا ایک نیا سفر شروع کرنے جا رہے ہیں، اور میں نہیں چاہتا کہ ہمارے درمیان کوئی ایسی بات رہے کہ جس کے بارے میں تمہیں علم نہ ہو۔ آج تمہیں میرے خیال میں تمہارے ہر سوال کا جواب مل گیا ہوگا۔ اب مجھے نہیں پتا کہ کاشی کب آئے گا یا نہیں آئے گا، لیکن آج سے تم میری بیوی ہو اور ہم دونوں کو اپنے گھر کو اچھے طریقے سے چلانا ہے۔ لیکن اب اس بات کو ذہن میں رکھ لو کہ آج سے تم کنواری نہیں رہو گی، تمہاری شادی ہو گئی ہے، آج سے تم میری بیوی ہو۔ اس لیے میرے پاس کھلی آزادی ہے اور مجھے اب کسی غلط راستے کا اختیار نہیں ہوگا۔ اب میں سیدھا راستہ ہی ہر کام کے لیے استعمال کروں گا اور الٹے راستے چھوڑ کر ہمیشہ سیدھے راستوں پر چلنے کی کوشش کروں گا۔ تمہارے لیے کماؤں گا اور تمہارے لیے لاؤں گا اور تمہیں خوش رکھوں گا۔ اس کی بات سن کر میں سمجھ چکی تھی، اور اب مجھے پتہ چل چکا تھا کہ میں رپورٹ میں کیوں کلیئر آئی تھی، کیونکہ رپورٹ تو کلیئر ہی آنی تھی کہ جناب میرے شوہر صاحب جو اس وقت میرے سامنے بیٹھے اپنے جرم کا اقبال کر رہے تھے، وہ میرے لیے پٹھان بنے ہوئے تھے، اور میں نے تو کبھی اس بات کا سوچا بھی نہیں تھا کہ میرے ساتھ ایسا ہوا ہوگا۔ بہرحال یہ میری کہانی تھی جو کہ آپ تک پہنچا دی۔